بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ ہیں اشفاق اسحاق ستی جو اپنے چائے کے نہیں کافی کے کپ کے ساتھ موجود ہیں، اور اشفاق سے پوچھتے ہیں اشفاق آج تو تھوڑی ٹھنڈ تھی، ویدر کیسا تھا؟ یو اوکے نا؟ یو فائن؟ بڑا زبردست موسم رہا، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب خنکی کا احساس ہو تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج نسبتاً میں تاخیر سے آیا، کیونکہ نسبتاً نہیں اب تو حسب معمول نہیں، آپ کو پتہ ہے یہ میں نے نہیں کہا، یہ حسب معمول کہیں اور سے آیا ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو بس موقع ملنا چاہیے، انسان جو ہے وہ وقت پر آ جاتا ہے، اور بلا شبہ وقت کی قدر جتنی مجھے ہے اتنی کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ ماشاءاللہ، اس پہ تو مہر سب میں کر دیتی ہوں۔ ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو بہرحال موسم آہستہ آہستہ خنکی کی طرف جا رہا ہے، وچ از اے گڈ سائن فار دا کراچیائٹس، بیکاز ہم ہمیشہ یہ توقع کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تھوڑی سی ٹھنڈ، ایسی ٹھنڈ جس سے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے، ایسی ٹھنڈ جس کی وجہ سے ہم ڈرائی فروٹ کھا سکیں، ایسی ٹھنڈ جو ہمارے ونٹر کے جو ڈرائی فروٹ کے نام پہ آؤٹ فٹ ہوتے وہ ہیں، بھی سستی، ہاں مونگ پھلی ہمارے لیے صرف وہی ہے، لیکن آپ اخروٹ بھی کھا سکتے ہیں وتھ کشمش، وہ بھی مہنگے ہیں، مہنگے، ہاں، لیکن وہ آپ اتنی تعداد میں نہیں کھاتے نا، مسئلہ یہ ہے۔ مونگ پھلی تو بس جو کھانا شروع ہوتے ہیں تو بس رکنے کا نام لیتے ہیں۔ اچھا دوسرے یہ ہم چاہتے ہیں جی سردیوں کے آؤٹ فٹس بھی پہنے، جیکٹ شیکٹ بڑے اچھے لگتے ہیں نا، بٹ اس کی نوبت نہیں آتی، تو امائیں بچوں کو صبح سویرے بھیجتی ہیں سویٹر پہنا کے پیک کر کے، جس پہ ایک گھر میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے تو ستمبر میں سارے کپڑوں کو دھوپ لگوا دی تھی صدر۔ اچھا، اور صبح دوپہر میں جب بچے آتے ہیں تو وہ پسینے سے شراب ہو، تو یہ صورتحال ہے۔ تو بہرحال ورلڈ کپ میں ہمارا سفر آہستہ آہستہ جاری ہے، ہم سب دعائیں کر رہے ہیں کہ 9 نومبر کو ہو جائے برسات اور اس میں میچ ہو جائے واش آؤٹ، اور کیویز جائیں اپنے گھر، اور ہم جائیں ورلڈ کپ سیمی فائنل کھیلنے۔ آج تو اشفاق کے مزاج ہی بدلے ہوئے، کیا بات ہے اشفاق، ایسا اگر ہو جائے۔ اور کل تو بھائی ایک اور واقعہ ہوا، ٹائم آؤٹ کا واقعہ، پہلی بار 146 سالہ تاریخ ہے جی کرکٹ کی، وہ ہم آپ کو ابھی نہیں بتائیں گے۔ شکیب الحسن، کیا بات ہے، آپ ابھی نہیں بتائیں گے، یو آر گریٹ۔ ٹاپ سٹوریز کے بعد عام دشمنوں سے لڑتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کے 4 جوان وطن پر قربان، شہداء میں لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر، نائک خوشدل خان، نائک رفیق خان اور لانس نائک عبدالقادر شامل۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے، 3 زخمی ہوئے۔ کراچی میں نگلیریا کے وار موذی وائرس نے 11 زندگیاں نگل لیں، ضلع بستی کے علاقے نارتھ کراچی اور بفر زون زیادہ متاثر ہیں، پانی میں کلورین کی مقدار شامل کر کے بچا جا سکتا ہے۔ سری لنکا اور بنگلہ دیش کے میچ کے دوران کرکٹ کی 146 سالہ تاریخ کا نوکھا واقعہ، سری لنکن آل راؤنڈر اینجلو میتھیوز بغیر کوئی گیند کھیلے ٹائم آؤٹ کا شکار ہونے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ اور ملک میں سردی کی دستک، موسم کا مزاج ہی نہیں ملبوسات بھی بدل رہے ہیں، سردی میں کپڑوں کے کون سے رنگ ان ہیں، فیشن میں کیا ٹرینڈ ہے، پروگرام میں آج بتائیں گے۔ سب سے پہلے دہشت گردی کا جو واقعہ جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو دہشت گرد پھر سے کوشش کرتے ہیں انفلٹریٹ کرنے کی، یعنی کہ ایک دفعہ ان کو مار بھگایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ری گروپ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پڑوسی ممالک میں، اور پھر اس کے بعد پاکستان پہ وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو 24 گھنٹے وہ جاگ رہی ہوتی ہیں، چوکس ہوتی ہیں، اور انٹیلیجنس بیسڈ ایک آپریشن ہے جس کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل، اور پاک سرزمین کے مزید 4 سپوت وطن پر قربان ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر کے علاقے تیرا میں، جیسے کہ اشفاق نے بھی بتایا، انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن کیا ہے، جس میں لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر کی قیادت میں ٹیم نے کارروائی کی، اور فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ 3 زخمی ہوں۔ اور آئی ایس پی آر کی جانب سے جب اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے بہادر جوان ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ آگے رہتے ہیں، ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ بہادری سے لڑتے ہوئے 4 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر، نائک خوشدل خان، نائک رفیق خان، لانس نائک عبدالقادر شامل ہیں، جبکہ جو میاں والی ایئر بیس پر جو یہ حملہ ہوا ہے اس میں غیر ملکی اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جس کی پوری ڈیٹیل بھی سامنے آ گئی ہے، اور جو ماہرین ہیں
وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اسلحہ ہے یہ افغان سرزمین پر امریکی تیار کردہ ہتھیار جو ہیں وہ کھلے عام فروخت ہو رہا ہے، اس سے سمل آ رہا ہے، بالکل سملتا جلتا ہے۔ امریکی جب جا رہے تھے تو ویسے انہوں نے اپنے ٹینک شنک تباہ کرنے کی کوشش کی، اپنے طیارے تباہ کر دیے، ہیلی کاپٹر تباہ کر دیے، لیکن جو اسلحہ ہوتا ہے، گنز وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو تباہ کرنا ظاہر ہے کہ وہ ان کی سائز ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو جلدی سے ٹریس کیا جا سکے اور وہ آرام سے کنسیل کر کے کیری کیا جا سکتا ہے، تو وہ کنٹینر کے کنٹینر وہاں سے غائب ہوئے اور اب وہ پاکستان کے خلاف آپ دیکھیں استعمال ہو رہے ہیں۔ ایکسس ان دہشت گردوں کے ان ہتھیاروں تک یہ ایک بڑا المیہ، ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی کہ اس طرح کا جو بھی ساز و سامان ہے اسلحے سے لیس وہ دہشت گردوں کے ہاتھ نہ لگے۔ علماء کرام نے آپ کو پہلے بھی ہم یاد دلائیں جب ملک میں دہشت گردی زوروں پر تھی تب بھی خودکش حملے اس طرح کے واقعات بھی مذمت کی تھی، فتوے جاری ہوئے تھے، تو علماء کرام نے دہشت گردوں کو اسلام سے خارج قرار دے دیا ہے اور فتوے میں کہا ہے کہ خودکش حملہ حرام ہے۔ بالکل جی، تو یہ صورتحال اب سامنے آ چکی ہے، تو اس بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اوور آل جو سچویشن ہے، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار صاحب، میں نے یہی تذکرہ کیا کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ اسی صورت میں تصور کرتے ہیں جب ہماری سیکیورٹی فورسز جاگ رہی ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آئی بی اوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر رسک فیکٹر بھی اتنا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ جو خیبر میں یہ جو واقعہ پیش آیا جس کے اندر ہمارے جوان شہید بھی ہوئے اور دشمن کو بھی بہت نقصان پہنچایا گیا، آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ جی تھینک یو ویری مچ صدف اور اشفاق۔ سب سے پہلے تو آئی تھنک میں کرنل حسن، حیدر، نائک خورشید، پھر نائک رفیق اینڈ لاسٹ نائک قادر کی فیملیز کے ساتھ اظہار تعزیت کروں گا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ فریڈم کاسٹ بریو سن ایوری ڈے، سو آئی تھنک یہ مثال ہے۔ ابھی آج صبح آئی تھنک پولیس پہ بھی اٹیک ہوا ہے ڈے خان میں، اس میں بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ دس از اے کنسسٹنٹ جو آپ کہہ لیں اس وقت پیٹرن بنا ہوا ہے۔ اچھا، ایک تھوڑا سا ضروری ہے بیک گراؤنڈ بھی ریویو کرنا، لوگوں کو پتا تو ہے لیکن اٹس آلویز امپورٹنٹ کہ پاکستان افغانستان کسی آئسولیٹڈ ببل میں نہیں ہے، دے آر پارٹ آف اے زون جس کو شٹر زون کہا جاتا ہے، اسپیشلی افغانستان، اور یہ لمبی تاریخ ہے، لیکن آئی تھنک پوسٹ انڈیپینڈنس پاکستان کو وہاں سے کبھی آئی تھنک کم ہی سال یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی ہے، سو دس از اے کانسٹنٹ فیکٹر۔ دوسرا جو ٹیررزم ایز اے ٹول ہے یہ ریگولرلی یوز ہوا ہے، اور اگر آپ پچھلے 40 سال کا جائزہ لیں، چاہے وہ پری سوویت یونین، پھر سوویت یونین آکوپیشن کا ٹائم دیکھ لیں جب کھاد ایکٹیو تھی پاکستان میں، اینڈ دین آف کورس بیچ میں 2-3 آپ کہہ رہے ہیں طالبان 1، طالبان 2، اس سے پہلے امریکن پریزنس اشرف غنی کی گورنمنٹ، اور اس طرح حامد کرزئی کی، تو یہ ایک ریگولر پیٹرن ہے۔ اس میں اپس اینڈ ڈاؤن ضرور ہوئی ہیں، بیکاز پرابلی وہاں پہ جو بھی آتا ہے کابل میں سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ ایک ہی لیور ہے اور وہ ہے ٹیررزم کا، اور ابھی چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں ڈسپائٹ کے کمٹمنٹس دی ہیں۔ لیکن وقار صاحب، کیا اس وقت ہم یہ اسیس کر سکے ہیں کہ کیا اس وقت جو یہ حالیہ حملہ ہوا ہے اس کے مقاصد کیا تھے، کیا اچیو کرنا چاہتے تھے وہ؟ جس میں ابھی میں کچھ رپورٹس دیکھ رہا تھا آج صبح کی کہ پشاور میں اور جو بارڈرنگ ایریاز ہیں وہاں پہ بھی یہ آپ کہہ لیں پرچیاں نوٹس بھیج رہے ہیں کچھ دہشت گرد تنظیمیں ایکسٹورشن آف منی کے لیے۔ سو ایک تو یہ بیسیکلی ایک کرمنل امپائر ہے، بالکل اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ افغانستان اگر آزاد ہو چکا ہے تو دے شوڈ گو اینڈ اسٹیبلش اسلامک ایمریٹ، اس کو اسٹرینتھن کریں، اور جو لوگ واپس جا رہے ہیں ان کو اکوموڈیٹ۔ آئی تھنک اس میں 3 بڑی ریزنز ہیں۔ ایک تو افغانستان کی اپنا ایک فیکٹر ہے، اسپیشلی جب ڈیسیژن ہوا ریپیٹریٹ کرنے کا، اس میں بھی 30 لاکھ افغان جو پہلے ہیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان کو، یہ جو 17.5 لاکھ انلیگل ہیں جو امریکن انخلا کے ساتھ یا بعد میں آئے ان کا ہے، جن کے پاس پیپرز نہیں ہیں، دے ہیو ٹو گو بیک۔ ایران نے 12 لاکھ ریپیٹریٹ کیے ہیں 2 سال میں، کوئی بولا نہیں ہے۔ دوسرا فیکٹر انڈیا کا اپنا انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی ہے، آئی تھنک پلے کر رہا ہے، بیکاز دے وڈ لائک ٹو ڈیفلیکٹ اٹینشن۔ وہاں پہ ایک ریاست میں آگ لگی ہوئی ہے، سول وار کی سچویشن ہے منی پور میں، اور پھر ان کے قطر میں جو ہوا ان کے ساتھ کینیڈا میں، تو ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ڈیفلیکٹ کریں ڈسپائٹ کہ دنیا کی بھی۔ وقار صاحب، ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ ہمیں جو آلریڈی موجود ہیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مسئلہ اس اعتبار سے ہے کہ ہم کوئی اتنے خوشحال ملک تو ویسے بھی نہیں ہے، ہماری اکانومی آپ دیکھیں کہ ویسے اپنے لوگوں کے خرچ پورے کرنے کے لیے ناکافی ہے، تو اور دوسرا ایک خدشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آلریڈی جو لوگ موجود ہیں تو ان کے دل میں کہیں جو لوگ غیر قانونی طور پر آئے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ ہمدردیاں کسی نہ کسی طور پر تو ہوں گی، کہیں نہ کہیں کسی طرز پہ سہولت کاری تو ہوگی، بھلے یہاں پر قیام کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو، تو آہستہ آہستہ کر کے ان کو بھی عزت و احترام سے انسان کسی طریقے سے واپس بھیجے، کیونکہ اب تو وہاں پر سچویشن نسبتاً
کمپیریٹیولی اب بہتر ہے؟ جی بالکل، آئی تھنک ایگری ود اٹ، لیکن وہی ایک فیز پروگرام ہے کیونکہ اس وقت مین ایشو بنا ہوا ہے جو انلیگل ہیں، اور اٹ از آلسو کاسٹنگ اے لاٹ ادر دین لا اینڈ آرڈر. اس کے بعد جو مافیاز بنے آپ کو پتہ بھی لمبی بحث ہو جائے گی، لائک ڈالر کی اسمگلنگ تھی، پھر ویپنز کی اسمگلنگ، جس طرح ادھر سے اس طرف ٹیررزم اور ویپن آتا ہے، ادھر سے ادھر جو ہے کموڈیٹیز، فوڈ اور ڈالر جاتا ہے جی. اور اس میں ابھی اس میں آپ کی بات بالکل بجا ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں کہ ایران نے جس طرح ریپیٹریٹ کیا، بیکاز دیر از اے سسٹم یہاں پہ فری فار آل رہا ہے، یہ بس ہمارا یہ ڈالما ہے، لائک اگر وہاں خیبر سے کوئی چلا تو پھر کراچی پہنچ گیا اور کوئی اس لحاظ سے، اور پولیٹیکل گورنمنٹس بھی فیل ہیں بیکاز میں ووٹ بینک پالیٹکس ہے. یہ آپ دیکھیں گے سب نیشنلسٹ ہمارے کچھ گروپس ہیں کے پی میں اور بلوچستان میں، وہ بھی انہوں نے، اور پشتون تحفظ موومنٹ نے ایک نیا نیریٹو شروع کیا کہ شاید نکالا جا رہا ہے، بڑا اس میں جو ہے لیٹس سے زیادتی ہو رہی ہے. تو دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو ڈسپیل دی امپریشن کہ اس طرح نہیں ہے، اٹس انلیگل. اور دوسرا یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ان کے اپنے لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں. ہاں جی. تو وائی دے شوڈ بی ورڈ، مطلب ابھی اور اسلام میں بھی یہ ہے ایک بڑا دوہرا معیار نظر آتا ہے جب ہم ان کنٹریز کی بات کرتے ہیں جو بڑے چیمپئن بنتے ہیں کہ جی انسانی حقوق اور جی جمہوریت اور یہ سب. امریکہ کی میں بات کر رہی ہوں، جب امریکہ یہاں سے گیا کتنا ارسپانسبل بیہیویئر تھا، جس طریقے سے وہ گئے. آج یہ اسلحہ ہاتھ لگ رہا ہے دہشت گردوں کے، افغانستان کی گورنمنٹ انہوں نے اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا. اب ہمارے پاس یہ بطور ثبوت موجود ہیں کہ پاکستان کس طرح نشانہ بن رہا ہے ان دہشت گردوں کا، اور جو خاص طور پہ کراس بارڈر ٹیررزم ہوتا ہے اس کا. تو کیا ہم عالمی دنیا میں اپنا یہ ایک مقدمہ اس طریقے سے پیش کر سکتے ہیں اور امریکہ کو بھی بتا سکتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ چھوڑ کے گئے اسلحہ، آج دیکھیں اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ جی ایگزیکٹلی. اس میں آئی تھنک جب وہ گئے، جس طرح آئی تھنک اشفاق مینشن کر رہے تھے کہ ہیوی ویپن سسٹم انہوں نے کیے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اسمال آرمس کو اگر کہا جائے کہ جی بیچارے بڑے بولے تھے امریکن وہ چھوڑ گئے. اٹس آلموسٹ 6 to 7 بلین ڈالرز کا اسلحہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ان کے اسٹوریجز تھے جو امریکن گیرزنس کے اندر تھے، وہ دس کوڈ ہیو بین ایدر ڈسٹرائڈ یا شپ کر سکتے. تو اس کا مطلب ایک ڈیلیبریٹ وہ بھی فیکٹر تھا کہ ٹھیک ہے یہاں اسٹیبلٹی رہے گی، یہاں بکے گا بھی، اور ایکچولی ڈی اسٹیبلائز انٹائر ریجن، سینٹرل ایشیا بھی جا سکتا ہے، یہاں سے لیٹ سے ایران جا سکتا ہے، پاکستان. سو یہ ایک آئی وڈ سے ان کی ایک ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے، اور ابھی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. ادروائز تو ایک سوئی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ان کا پورا ایک انسپیکٹر جنرل کا آفس تھا جو آڈٹ کرتا تھا کہ ایک گولی کدھر استعمال ہو رہی ہے. تو آئی تھنک دیٹ از آلسو. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے بیسیکلی جو طالبان گورنمنٹ ہے، ڈسپائٹ کہ شروع میں آپ دیکھیں پاکستان سے زیادہ کس نے سپورٹ نہیں کیا ڈپلومیٹکلی امریکن کے خلاف. پھر ان کی ایمبیسی فنکشنل رہی پاکستان میں. مزے کی بات ہے کہ انڈیا میں آج میسی بند ہے، افغانستان کی اپنا سفیر وہاں پوسٹ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. جی اور سب سے بڑا خیر خواہ بھی بنا ہوا آج کل ان کو لیٹ سے اشتعال دلا رہا ہے. مجھے صرف ایک مین سوال ہے، فتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، کیونکہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، ان میں ایسے ایلیمنٹس ہیں جو وہاں گورنمنٹ طالبان کے ساتھ لڑتے بھی رہے، لائک پولیس کے آفیسرز تھے یا فوج کے تھے یا بزنس میں تھے، مطلب دے ور پارٹ آف اشرف غنی یا حامد کرزئی کے گورنمنٹ کا حصہ رہے. تو ابھی ان کو بھی فیئر ہے، تو عام معافی کا اعلان کریں ان کو اچھا ان کی زمینوں اور جائیدادوں پہ افغانستان میں بھی قبضہ ہوا ہے، لائک کابل، قندھار آپ چلے جائیں. سو دیٹس اندر ایشو کہ وہاں قبضہ گروپس ہیں. تو ان کو آئی تھنک دے ہیو ٹو پٹ دیئر اون ہاؤس ان آرڈر، اور ان کو خوش دلی کے ساتھ قبول کریں. دے شوڈ کنٹریبیوٹ ٹو دیئر اکانومی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن ہمارے ساتھ موجود ہے. جی جو واقعہ پیش آیا ہے، باوجود اس کے کہ بہت بہادری سے ہمارے جوان لڑے اور انہوں نے اس کو ناکام بنایا، لیکن کتنا چوکنا رہنا ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. وقار صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف پاکستان ہی نہیں، سینٹرل ایشیا کے لیے بھی خطرہ ہے. جی اس طرح کے ظاہر ہے کہ جتنا وہ اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کریں گے، اپنا انفلوئنس بڑھاتے جائیں گے، تو ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے. چلیں جی اب ذرا ایوریبڈی نیڈس ٹو بی کیئرفل. یس، کراچی کی بات کرتے ہیں، اور ہم آپ کو کافی دن سے رپورٹ کر رہے ہیں. کل ہم نے آپ کو بتایا بلوچستان میں کانگو وائرس جو ہے اس کے کیا واقعات ہوئے. کراچی میں ایک اور واقعہ نگلیریا کا رپورٹ ہوا ہے. نگلیریا ایز اے پیراسائٹ، جس کی ڈیٹیلز ہم آپ کو متعدد ٹائم دے چکے ہیں. تو رواں سال حیرت ہوگی آپ کو جان کے شہر قائد میں 11 لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں. اور اسے یہ ایک طرح کا امیبا ہوتا ہے، دماغ کھانے والا، اسے آپ کیڑا کہیں، پیراسائٹ کہیں تو غلط نہیں ہوگا، اور یہ ناک کے ذریعے پہنچتا ہے.
اس پہ بہت سارے لوگوں کا اشفاق کنفیوژن ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پانی پی لیں ایسا تو آپ کی موت واقع ہو جاتی. نہیں, یہ ناک کے تھرو پہنچتا ہے, تو بی ویری کیئرفل. اور ایک ہی جگہ سے واقعات رپورٹ ہونا دس از سو الارمنگ. ڈسٹرکٹ سینٹرل نگلیریا سے سب سے زیادہ متاثر ہے, اور اس میں نارتھ کراچی ہے, بفر زون, سب سے زیادہ مواد یہاں پر ہوئی. بالکل, اور یہ ہماری بات بھی ہوئی تھی, اور لیکن ابھی تک اس حوالے سے کچھ کیا نہیں جا رہا, بیکاز یہ بڑا کنسرننگ ہے. اور سوچئے کہ اگر ایک پانی کا ایک اتنا بڑا ذخیرہ ہے جس کے اندر یہ وائرس, یہ امیبا موجود ہے یا اس پیراسائٹ موجود ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنے ایک ساتھ کئی لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے. سینکڑوں کی تعداد ہو سکتی ہے متاثرین کی, اور ونس یو گاٹ اٹ, آپ کے پاس بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اٹ ورک سوئفٹلی. تو یہ اس حوالے سے جو ہماری اتھارٹیز ہیں, محکمہ صحت ہے, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے, یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کو مل کے کوئی میکینزم دیکھنا ہوگا. اور دوسرا یہ جو ہائیڈرنٹس بنے ہوئے ہیں نا پانی کے, یہاں پر بھی تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا کہ یہاں سے پانی ٹینکروں کی صورت میں, آج کل پانی کے مسائل ہر جگہ ہیں صدف, تو وہ جو سپلائی کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا. ایک بات بتائیں, اتنے واقعات ہونے کے بعد بھی پانی کی اس طریقے سے صفائی نہیں ہو رہی, یا جو متاثرہ پانی ہے, کنٹیمنیٹڈ پانی ہے, وہی سپلائی کیا جا رہا ہے, تو ان لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں, کیونکہ کلورین اگر پانی میں شامل کر لی جائے تو بچا جا سکتا ہے, لیکن متعلقہ ادارے اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو اسی ہم صورتحال پہ انور خان سے ذرا جان لیتے ہیں مسئلہ کیا ہے, ڈسٹرکٹ سینٹر سے کتنے واقعات اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں. انور بتائیے گا, اوور آل 11 واقعات رپورٹ ہوئے, کس عرصے میں ہوئے ہیں, اور ڈسٹرکٹ سینٹر سے کتنے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, اگر ہم رواں سال کی بات کریں گے تو کراچی میں اب تک 11 اموات سامنے آ چکی ہیں, اور کراچی ضلع وسطی اس وقت کم و بیش گزشتہ 10 سے 15 دن کے درمیان اس نیگلیریا جو پیراسائٹ ہے اس کی زد میں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اور متعلقہ جو عملہ ہے محکمہ صحت کا, انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو آبی ذخیرہ ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا, جو کہ ضلع وسطی کو پانی فراہم کرتا ہے, اس کے اندر کلورین کی مقررہ مقدار شامل نہیں ہے اور پانی کلورائڈ نہیں ہے. حالیہ جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک کاشف قمر نامی نوجوان تھے جن کا تعلق بفر زون سے تھا. اس سے قبل کم و بیش 10 سے 12 دن کے وقفے کے دوران نارتھ کراچی کے 2 نوجوان اسی طرح جاں بحق ہوئے, اور انہوں نے بھی اس پانی کا استعمال کیا تھا. اس کے لیے اگر آپ پانی اس کو وضو کے لیے استعمال کریں یا گھر سے باہر جا کر دفاتر کے اندر کسی بھی اوقات میں اس پانی کو استعمال کیا جائے, تو جو کنسرن تھی, جو اتھارٹیز تھیں, جو تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کراچی میں جو پانی فراہم کیا جا رہا ہے, جو مختلف آبی ذخائر ہیں, چاہے وہ ہائیڈرنٹ سے ہوں یا کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے فراہم کی جانے والے پانی ہوں, اس کے اندر کلورین کی مطلوبہ مقدار شامل نہیں ہے. گو کہ کل ایک اجلاس بھی ہوا, اجلاس نشستاً اس میں گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی, مسئلہ حل نہ ہو سکا, اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی جانب سے محکمہ صحت جو کام یہ بتاتے ہیں کہ مطلوبہ کلورین اور جو ٹیبلٹ فراہم کی جانے والی ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی ہے, اور پیراسائٹ امیبا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ 11 اموات ہو گئی ہیں, 2 ریسنٹلی آپ بتا رہے ہیں, اس سے پہلے 3 ہوئی, تو یہ جو ادارے ہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, کتنی اموات کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, جو محکمہ صحت کی ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جو کمیٹی تھی اس نے اپنی فائنڈنگ بنائی ہے, اور اس کے اندر ایک نجی اسپتال کی رپورٹ بھی شامل تھی, اور اس کی اپنی رپورٹ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے کر دی گئی ہے. اور محکمہ صحت کے حکام کی جانب سے ایک اجلاس ہوا تھا, اس اجلاس کے اندر واٹر بورڈ کے حکام کو اس تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا گیا ہے. تاہم عملی صورتحال جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ کلورین کے لیے جو مطلوبہ گرانٹ ہے وہ نہیں ہے, ٹیبلٹ فراہم کرنی ہے وہ نہیں ہے. تو اس وقت جو بنیادی ذمہ داری بن رہی ہے محکمہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے کلورین کے لیے, جی پیسے چاہیے, فنڈ چاہیے, وہ نہیں ہے, یہ ریزنز دی جا رہی ہیں. یہاں پر لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں. تھینک یو سو مچ انور ہمیں صورتحال بتانے کے لیے. اچھا جی, اب ہم آپ کو بتائیں کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت خود بھی کلورین کا کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر حمید جمانی, ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی اویئرنیس اس اعتبار سے کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ اپنے گھروں میں پانی کو مینٹین کر سکتے ہیں, یعنی کہ کلورین کی گولیاں وغیرہ استعمال کر کے. باقی آپ کے ہاں کس طریقے سے ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ساتھ مل کے, کیا کچھ ایسا میکینزم بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کی اموات کو روکا جا سکے؟ جی ہاں, گڈ مارننگ ٹو ایوری ون. ریسنٹلی کل ہی میٹنگ ہوئی ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان میں یونیسیف, WHO, 7 ڈسٹرکٹس کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز اور واٹر بورن ڈیزیزز کے جو فوکل
पर्सन्स हैं उनकी और वाटर हाइड्रेंट एसोसिएशन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, और उसके अलावा कमिश्नर कराची का रिप्रेजेंटेटिव भी वो उस मीटिंग में शामिल थे। अच्छा। उसमें काफ़ी डिसीशंस लिए गए। मसलन ये कि क्लोरिनेशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे तो होती है, और उसको न सिर्फ होती है, उसको हेल्थ डिपार्टमेंट के मॉनिटर्स भी मॉनिटर करते हैं। अच्छा। और वहाँ क्लोरिनेशन हो रही है। इसके अलावा जो लॉन्ग डिस्टेंस लाइन है वहाँ पे बीच में कहीं उसके चांसेस हैं एवोपोरेशन के, तो उस पे प्रीवियसली एक प्रैक्टिस होती थी यूनिसेफ के तावन से कि बूस्टिंग पॉइंट्स हमने बनाए हुए थे 17, वो बूस्टिंग पॉइंट्स दोबारा से एक्टिवेट किए गए हैं। अच्छा। तो वो बीच में फिर से उसको क्लोरिनेशन का जो प्रोसेस है वो बीच में इंडक्ट किया जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली क्लोरिनेशन की जो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की ही बनती है। हम बीइंग हेल्थ कस्टोडियन, तो गलती कोताही कहाँ हो रही है? कोताही कहाँ हो रही है? इन अम्बात के पीछे जो वाकयात हैं वो यही बताते हैं। तो पानी से ज़ाहिर मौत हो रही है। मैडम काफ़ी रीज़न है कि एक्चुअली वाटर हाइड्रेंट ही सिर्फ सोर्स नहीं है, इसके अलावा जो वाटर लाइनिंग है डायरेक्टली जो आती है, इसके अलावा बीच में जो एवापोरेशन हो रही है मेटल रिएक्शन की वजह से कोई कंटामिनेशन और दाखिल होती है लाइनिंग में, उस वजह से तो नो डाउट इस साल जो है पिछले साल से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं ऐसे, और एक ही जगह से हो रहे हैं रिपोर्ट, एक ही जगह से यकीनन ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, और कराची ही पाकिस्तान में कराची और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ही और सेकंड नंबर। अच्छा, वैसे ये बताइए जुमानी साहब, वन लास्ट थिंग कि ये मुझे बताइए कि अब ज़ाहिर है कि लोग आपको सुन रहे होंगे और आपकी बात पे ज़्यादा एतबार करेंगे। ये घरों वगैरह में जो लोग टैंक्स वगैरह जिनके पास मौजूद हैं, पानी स्टोर करके ही ज़ाहिर है यूज़ करते हैं। डायरेक्ट तो 24 घंटे पानी घरों में नहीं आ रहा होता, ये टैंकर से भी पानी लेते हैं तो घरों में स्टोर करके। उनके लिए क्या एहतियात आप सजेस्ट करेंगे, और क्लोरीन की कितनी मिकदार वाटर टैंक में होनी चाहिए, या क्लोरीन का कोई सब्स्टिट्यूट कोई और चीज़ है जो कि यूज़ की जा सकती है फॉर दैट मैटर? देखें, क्लोरीन जो है वो एक तो लिक्विड फॉर्म में है, वो लार्ज स्केल पे यूज़ होती है, उसको फिर गैसिफिकेशन करके उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन जो डोमेस्टिक लेवल पे है, वो जो भी कंटेनर है उनमें 1-2 टेबलेट्स जो है एक्वाटेप की मार्केट में अवेलेबल हैं, और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में तो हमने DHO के WHO के तावन से हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कराई हैं। तो वो टेबलेट्स अगर डाल दें और बॉइल्ड वाटर और बॉइल्ड के साथ साथ फिर ठंडा करके वो अगर यूज़ करें, देखें इसका रूट है कोई अदर रूट नहीं है अदर देन टैप वाटर यूज कर रहे हैं तो वो तो बॉइल नहीं हो सकता, उसके लिए वो जो क्लोरीन टैबलेट है वही हो सकती है। कितने पानी के मिकदार में कितनी टैबलेट्स रिक्वायर होंगे? एक टैंकर में 2 कह रहे हैं। देखें मैडम, ओनली रूट इसका नोज है, ऑल्फैक्टरी नर्व है जो नेजल सेप्टम की है। अगर वजू में एहतियात किया जाए, वजू में जो नाक से प्रेशर से खींचना पानी का, वो अगर उसमें एहतियात किया जाए तो इससे प्रिवेंट हो सकता है। बाकी वजू आप नॉर्मल पानी से कर लें। लोग स्विमिंग कुछ लोग करते हैं, उनके लिए भी खतरा है। ठीक है, उसके लिए देखें, उसके लिए उसके SOPs जो हैं वो मौजूद हैं स्विमिंग पूल्स के। अगर उस SOPs को फॉलो किया जाए, उसके टेम्परेचर, उसके जो क्लीनिंग है, उसके अलावा मेन जो एक्चुअली कराची में जो काज है वो ये है कि हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जिनमें साल से या सिंस जो है कंस्ट्रक्शन जो है उनकी कभी भी वाटर टैंक्स की ओवरहेड टैंक या वाटर अंडर टैंक्स की सफाई नहीं हुई है। उसके लिए कल जो कमिश्नर ऑफिस से रिप्रेजेंटेटिव आया था उसको हमने यही कहा कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो और वो SPCA या किसी और इदारे को इन्वॉल्व करके तो वाटर टैंक्स की सफाई कराने को एक मामूल जो एटलीस्ट साल में 2 बार होनी चाहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमीद जमानी हमारे साथ मौजूद थे। होनी चाहिए। आप अपने ऊपर खुद रिलाई करें, अपने घर में जो भी आपने पानी की टंकी है जो भी उसमें खुद आप क्लोरीन की टैबलेट डालें, अपनी हिफाजत आप खुद करें, किसी ने आपके लिए यहाँ पर कुछ नहीं करना। ठीक है जी। अब जरा तस्करा कर लेते हैं बलूचिस्तान का, जहाँ पर कॉन्गो वायरस के हवाले से हमने आपको रिपोर्ट किया था कि जो कि टिक्स के जरिए फिर उसके बाद मुतासरा जानवर से इंसान में मुंतकिल होता है और फिर इंसानों से इंसानों में
اس کی ٹرانسمیشن کا طریقہ کار بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ میں پھر جو سیکریشنز یعنی کہ پسینہ وغیرہ یا فلوئڈز وغیرہ یا بلڈ اس کے وجہ سے وہ انسان میں منتقل ہو جاتا ہے. اور فیٹیلٹی کا بھی ہم نے بتایا تھا کہ 14 سے لے کے 40% تک اس کا فیٹیلٹی ریٹ ہے. 3 ڈاکٹرز جو ہے وہ بڑے میرے خیال میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس حوالے سے ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ ڈاکٹرز کی تعداد 11 ہو گئی جو اس سے متاثر ہے, انہیں کراچی منتقل کیا گیا. ساتھ ہی جی سول اسپتال کی 1 نرس, 1 پیرامیڈکس اور 1 فارمسٹ بھی کانگو وائرس میں مبتلا ہو گیا ہے, جبکہ جو نمبرز ہمارے سامنے آئے ہیں اب تک 18 اموات اس سے ہو گئی ہیں. بلوچستان میں باقاعدہ طور پر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, جس کے بعد 2 ہفتے کے لیے نجی جو ذبح خانے ہوتے ہیں ان پر پابندی ہوگی اور شہری آبادی سے دور جانوروں کو ذبح کیا جا سکا. یہ ظاہر انہوں نے ہدایات اس حوالے سے جاری کی ہیں. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ عطیہ اکرم موجود ہوں گی. عطیہ, ہمیں ذرا بتائیے گا کہ یہ بڑا ایک کنسرن ہے یہ جس طریقے سے یہ وائرس پھیل رہا ہے تیزی سے. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی اسپرے کیا جائے گا مویشی منڈیوں میں ایٹسٹرا ایٹسٹرا, تو یہ کس چیز کا اسپرے کیا جائے گا, کیا فائدہ ہوگا اس سے, ڈس انفیکٹ کیا جائے گا, کیا ہوگا؟ اشفاق, ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ جب بھی حالات بہت خراب ہوتے ہیں تب حفاظتی اقدامات کی طرف قدم اٹھائے جاتے ہیں. رواں سال اگر کانگو وائرس کیسز کی بات کی جائے تو تقریباً 4-5 دن کے بعد ہی ہم ایک نیا کیس رپورٹ ہوتا ہوا دیکھتے رہے ہیں, اور اب جو ہے رواں سال کوئٹہ کی بلوچستان کی بات کی جائے تو 60 افراد کانگو وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں. صورتحال اب جا کے اتنی خراب ہوئی ہے, تب بہت زیادہ خراب ہوئی جب محکمہ صحت کے اپنے ڈاکٹر اور پیرامیڈکس بھی اس میں مبتلا ہوئے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہاسپٹلز میں ایک تو بہترین انتظامات نہیں تھے. اگر انتظامات ہوتے تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر جو ہیں وہ اس میں مبتلا نہ ہوتے. ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی اندرون صوبے سے لائے جانے والے مریضوں کو سول ہاسپٹل ریفر کیا جاتا ہے. یہاں پر ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, جب پازیٹیو آتے ہیں تو اس کے بعد فاطمہ جناح میں باقاعدہ آئسولیشن وارڈ بنایا گیا ہے, وہاں پر ان کو لے کر جایا جاتا ہے. اب یہ ہوا ہے کہ جب ڈاکٹرز اس سے متاثر ہوئے, پیرامیڈکس متاثر ہوئے, تو صورتحال کی گھمبیر ہونے کا جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ صورتحال کافی خراب ہو چکی ہے. اگر گزشتہ ادوار کی اگر میں بات کروں, جیسے آپ نے کہا کہ اسپرے کیے جائیں گے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ موسم چینج ہونے کے ساتھ ہی مویشی منڈیوں میں, نالیوں میں اور سیوریج میں ہر جگہ پر ایون درختوں پہ بھی اسپرے کیا جاتا تھا, شہر میں کیا جاتا تھا, اور دیگر جس بھی جراثیم کے ٹیکس ہیں وہ مر جائیں. لیکن بالکل پورے شہر میں کیا جاتا تھا. صدف موسم چینج ہونے کے ساتھ ہی موسم سرما کے آغاز کے ساتھ بھی اسپرے کیا جاتا تھا, تاکہ جو بھی امراض بڑھنے والے ہیں درختوں پہ اسپرے ہوتا تھا, نالیوں میں اسپرے ہوتا تھا. کیونکہ دیکھیں جب موسم چینج ہوتا ہے تو مچھروں کی تعداد ایک دم سے بڑھتی ہے, بارش ہوتی ہے مچھر بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو بارش جب ہوتی تھی تب بھی پانی کے اوپر بھی اسپرے کیا جاتا تھا تاکہ مچھر مر جائیں. لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ ایک عرصے سے اسپرے اور یہ ساری چیزیں تو ہم بھول ہی گئے کہ ایسا کچھ ہوگا, نہ کوئی صفائی کا پراپر انتظام ہے. اگر مصباح خانوں کی بات کی جائے تو فٹ پاتھ کے اوپر قصاب جو ہے وہ اپنے جانور ذبح کر رہے ہیں, لاغر جانور لا کے بیچے جا رہے ہیں, بیمار جانور بیچے جا رہے ہیں, ان کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے. گھر گھر سے یہ امراض جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں, اور اس پہ حکومت نے کبھی بھی کوئی توجہ نہیں دی کہ مصباح خانوں میں یہ دیکھا جائے کہ قصاب اپنی دکان کے باہر اگر جو جانور ذبح کر رہا ہے یا جو جانور بیمار ہے وہ باہر سے آیا ہے, وہ کیسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کتنا کنسرن دکھ رہا ہے, کنٹرول کر لیا جاتا تو اس قدر کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے یا جو آپ منسٹری کہہ رہے ہیں, صدف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی تو ایسا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کی جائے صدف, سول ہاسپٹل میں مریضوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ رول رہے ہوتے ہیں, ان کی صورتحال اتنی خراب ہوتی ہے کہ یہاں پر فٹ پاتھوں پہ ڈاکٹرز کی ہڑتال میں مریض مرے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. اب ہوا یہ ہے کہ جب ڈاکٹرز اس سے متاثر ہوئے ہیں تو محکمہ ہیلتھ کی بھی دوڑیں لگی ہیں. محکمہ ہیلتھ نے سوگ کے بھی اعلان کیا. انتہائی افسوسناک صورتحال ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ اسی صورتحال سے بلوچستان میں محکمہ صحت کا گراف دیکھ سکتی ہیں کہ جس میں ڈاکٹر بھی محفوظ نہیں ہے. وہاں باقی مریضوں کی صورتحال کیا ہوگی, وہ کس قدر رول رہے ہیں, کس قدر تکلیف کا شکار ہیں. اور حکومت کی صرف جو ہے وہ ہر سال جو ہے نا اربوں کی تعداد میں فنڈ ریلیز ہوتا ہے جو لاسٹ میں کولیپس ہو جاتا ہے.
دوائیاں تک موجود نہیں ہیں. یہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ ہمیں جی سرنجیں نہیں ملتی, ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی. اب یہ ہوا ہے کہ جب محکمہ صحت کے اپنے لوگ متاثر ہوئے تو اسپیشل ایک وارڈ قائم کیا گیا ہے 10 بستروں کا. اس سے پہلے مریض آتے رہے, رلتے رہے, مرتے رہے. میں خود رپورٹ کرتی رہی ہوں کہ آج فاطمہ جناح میں کانگو کی ایک اور خاتون جاں بحق ہو گئی. آج فاطمہ جناح میں کانگو کا ایک اور مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. وجہ یہ ہے کہ سول ہاسپٹل آتے ہیں, ایک وارڈ جا, دوسرے وارڈ جا, تیسرے وارڈ جا, انتہائی غریب صوبوں سے تعلق رکھنے والے رول کے مریض کی حالت اتنی خراب ہو جاتی کہ وہ شہر کے اندر ہی گھوم کے جب فاطمہ جناح تک پہنچتا ہے تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اب جو ڈاکٹر کی صورتحال ہے اس پہ ہمیں بھی بہت زیادہ افسوس ہے, لیکن آپ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے بلوچستان کے لیے کہ ڈاکٹرز کی صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر اب خود اس موذی مرض کا شکار ہو گئے کیونکہ ان کے پاس سہولیات ہی کوئی موجود نہیں ہے. لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اربوں کا فنڈ آتا ہے وہ فنڈ جاتا کہاں ہے, یہ بڑا سوال ہے. میں کیے جانے والے اقدامات جو ہیں وہاں پر جاتا کہاں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عطیہ. دس ویری سیڈ اینڈ ٹریجک. اور اتنا فنڈ آتا ہے کہاں جاتا ہے مہذب ملکوں میں جی, اس پر تو لوگوں سے ریزگنیشن لے لیے جاتے ہیں. یہاں پہ کسی کا کچھ نہیں جاتا, لوگ اپنی زندگی سے چلے جاتے ہیں. وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم دی بیک, ویلکم دی بیک. ایک بار پھر سے باخبر سویرا میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کس کی؟ ٹائم آؤٹ کی. نہیں, پھر ہم ICC ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھیں اصل خبر ہے میچ ہو رہے ہیں, لیکن یہ جو ICC ورلڈ کپ ہے اس میں دوسری چیزیں خبریں بن رہی ہیں, اس پہ بھی آئیں گے. لیکن جو کل کا میچ ہوا ہے بنگلہ دیش اور سری لنکا کے درمیان, کیا میچ ہوا ہے؟ وہ بیچارہ سری لنکا آؤٹ ہو گیا. سری لنکا سے یہ امید نہیں تھی ویسے مجھے. ہاں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ کم از کم کمپیریٹیولی بنگلہ دیش کو بیٹر پوزیشن. اچھا ویسے اب تھوڑا سا میرا دل کھٹا ہونا شروع ہو گیا کہ بنگلہ دیش سے ان کا یہ حال ہوا ہے تو آگے نیوزی لینڈ ہے. لیکن یہ بات, ہاں یہ آپ نے صحیح کہا, نیوزی لینڈ ہے. اور جو پوائنٹس ٹیبل ہے اس پہ اب اگر ہم دیکھ لیں, کیونکہ ہمیں کوئی کچھ بھی کرے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سی ٹیم کے ہارنے سے فائدہ ہو رہا ہے, تو ہمیں اس وقت نیوزی لینڈ کے ہارنے سے فائدہ ہوگا. تو بہرحال میچ جو ہوا اس کے اندر جو سب سے کی مومنٹ تھا جس کے اوپر ساری ڈسکشن ہو رہی ہے, پہلے ذرا پلیز مجھے آنے دیں, پوائنٹس ٹیبل پہ بتا دیں جی کہ آج آسٹریلیا افغانستان کے درمیان اہم میچ ہے. یہ میچ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کا میچ افغانستان جیت جائے گا تو وہ بیٹر پوزیشن میں آ جائے گا جی کوالیفائی کرنے کے لیے. لیکن بھائی ابھی ہمارا میچ باقی ہے. اچھا, کینگروز 10 پوائنٹس کے ساتھ جی ٹیبل پر تیسرے نمبر پر ہے. پہلے پہ تو آپ کو پتا ہے جی کون ہے, انڈیا ہے. دوسرے پہ ساؤتھ افریقہ ہے. اچھا جی, افغانستان کا 8 پوائنٹس کے ساتھ 6واں نمبر ہے. تو افغانستان ہم سے نیچے ہے, لیکن ہمارا رن ریٹ ان سے تھوڑا سا بہتر ہے. اگر ہم میچ جیت جاتے ہیں تو پھر دیکھیں بڑا مشکل. اچھا ابھی ویسے یہ ہے کہ رحم کریں, مزہ ہے اگر دیکھا جائے پاکستان کے اوپر یہ لوگ رحم کریں تو کتنا اچھا ہو. کوئی رحم نہیں کر رہا. کل آپ نے شکیب کو دیکھا اس نے کیا کیا اس وقت. ہاں شکیب نے تو جو کیا, ابھی میں بھی ٹائم آؤٹ ہونے والا تھا لیکن وہ ایک الگ معاملہ تھا. مطلب 1.5 ہوشیاری ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں. شکیب نے یہ سوچا ہوگا میں ذرا 1.5 ہوشیاری کر کے ایک وکٹ لے لیتا ہوں, لیکن کرکٹ کو کہا جاتا ہے جینٹل مینس کرکٹ, جینٹل مینس گیم. وہاں پر جی رولز تو بنے ہوئے, آپ نے کوئی ایسا پہلے اگر ہم ذرا وہ فوٹیج دکھا دیں تو کتنا اچھا ہوگا. توڑا لیکن جی یہ کیا, اس کی اسپرٹ کو سب جی اس کو کنڈیم کریں. ذرا دیکھ لیتے ہیں ہوا کیا, پھر آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں. یہ جناب یہ اینجلو میتھیوز آئے, ود ان دا ٹائم آئے. آنے کے بعد 2 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے بیسکلی. ODI میں یہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ جو بیٹسمین ہے وہ کریز پہ پہنچ جائے گا. وہ کریز پہ پہنچ گیا لیکن ان کے ہیلمٹ لگاتے ہوئے جب وہ ٹائٹ کرنے لگے تو اس کا اسٹریپ ٹوٹا ہوا تھا. اب ICC کے جو رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹسمین کی سیفٹی بھی میٹر کرتی ہے اور ایک کامن سینس بھی ایک چیز ہوتی ہے, جس کا اینجلو میتھیوز نے بڑا غم و غصے کا اظہار کیا. کہتے ہیں کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم اتنا نیچے گر سکتی ہے. بالکل. اب میتھیوز نے پھر کیا کیا جی, انہوں نے اشارہ کیا کہ انہیں نیا ہیلمٹ چاہیے. اب جس بندے نے ہیلمٹ لے کر آنا تھا اس نے لگا دیا ٹائم. ایسے میں شکیب صاحب نے کہا اوہ میرے پاس تو موقع ہے. وہ ان کو ایک فیلڈر نے آ کے بتایا کہ بھائی اگر ہم اپیل کریں تو یہ آؤٹ ہو سکتا ہے. انہوں نے امپائر سے جا کے کہا کہ بھائی یہ ہے. امپائر نے 2 بار بولا کہ اپنے ڈیسیژن کو کنسیڈر کر لیں, ریکنسیڈر کر لیں, لیکن شکیب نے کہا نو وے. لیکن اس کے اندر امپائرز کو میں کہتا ہوں کہ دے ہیڈ ٹو پلے اے رول, بیکاز بیٹسمین کریز پہ آ چکا تھا. ایک معاملہ تھا جو اس کی سیفٹی سے متعلق تھا. اینجلو میتھیوز نے بڑے زبردست طریقے سے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھائی کس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم بتا بھی چکے ہیں آپ کو کہ کس طریقے سے ہوا. اور
ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی پلیئر اس طریقے سے آؤٹ ہوا ہو, اور کتنا ڈس اپوائنٹڈ ہو کے اینجلو میتھیوز واز لیونگ دا کریز, اور اگر وہ کریز پہ ہوتے تو شاید ان کے 146 سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے. اور آپ کو اس سے پہلے بتائیں کہ 1877 میں, مطلب اگر آؤٹ 27 میں پہلا کیچ آؤٹ ہوا, اس کے بعد 1877 میں پہلا بولڈ ہوا, رن آؤٹ, اس طرح ہوتے ہوتے, لیکن ٹائم آؤٹ نہیں ہوا تھا. سوچیں 1877 سے جو رولز بنے ہوئے 2023 میں جا کے ٹائم آؤٹ ہوا ہے, یہ رول تب بھی بنا ہوا تھا. بہرحال وہ ڈس اپوائنٹڈ اسی وجہ سے ہیں, اور اینڈ میں جب انہوں نے پوسٹ میچ پریس کانفرنس میں گفتگو تھی تو انہوں نے کہا کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم اتنی اس لیول تک گر جائے گی. شکیب الحسن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بھائی میں ان انڈر 19 سے شکیب الحسن کو جانتا ہوں, اور اس میچ سے پہلے تک میں شکیب الحسن کی بڑی رسپیکٹ کرتا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر اینجلو میتھیوز شکیب الحسن کے پاس گئے بھی کہ بھائی یہ میرے ساتھ مسئلہ ہوا, اور اس نے بڑا شیپشلی یعنی کہ ایک بڑی شکل بنا کے کہا کہ میں تو امپائر سے بات کر کے آ چکے تھے, اب اس پہ کیا کر سکتے ہیں. بڑی کننگ اسمائل تھی شکیب کے. آئی ایم سوری ٹو سے. اچھا, میتھیوز نے بھی بعد میں پریس کانفرنس کی تھی, اس میں انہوں نے اس پہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا, غصہ بھی تھا انہیں, اور جب آؤٹ ہوئے شکیب تو جو ریئیکشن تھا وہ بھی بڑے زبردست طریقے سے کیپچر ہوا, سب نے دکھایا. لیکن جو اسپورٹس سے جڑی شخصیات ہیں, کرکٹرز ہیں, ان کا ریئیکشن آیا. محمد حفیظ کہتے ہیں جی, انہوں نے سوشل میڈیا ایپ ایکس پر لکھا ہے کہ اسپرٹ آف کرکٹ ہمیشہ سے اوپر رہنی چاہیے. قومی ویمن کرکٹر ہیں جویریہ, وہ کہتی ہیں میتھیوز کو مارجن دینا چاہیے تھا. اور ساتھ ہی بھارت کے سابق کرکٹر گوتم گمبھیر بھی کہتے ہیں میچ میں جو کچھ ہوا یہ باعث شرم ہے. اور ڈیل اسٹین نے بھی شکیب کے اس عمل کو برا کہا. نہیں, ویسے ایک چیز یہ ہے کہ یہ بات اینجلو میتھیوز نے بھی یہ چیز کہی کہ بھائی اگر میں آبسٹرکٹ کر رہا ہوتا فیلڈ کو, مین کیٹ کا کوئی چکر ہوتا تو بات سمجھ میں آتی تھی. یہ اس میں معاملہ صرف شکیب کا نہیں تھا, اس میں معاملہ امپائرز کا تھا کہ ایک بندہ جہاں پر آپ وکٹ کیپر کو ہیلمٹ پہنے بغیر اسپنر کو فیس کرنے نہیں دیتے کہ وکٹ کیپر پیچھے کھڑا کہ اس کے سر پہ بال نہ لگ جائے, وہاں ہیلمٹ کا اسٹریپ ٹوٹا ہوا ہے, تو وہاں پر وہ بندہ جا کے کیسے بیٹنگ کرتے ہوئے کسی کو فیس کر سکتا ہے. جی, کھلاڑیوں کی ریاکشن بھی آ رہے ہیں اس طریقے سے. آپ دیکھ لیں, عثمان خواجہ نے بھی کہا کہ عجیب فیصلہ تھا. ساتھ ہی جی شکیب پر کافی زیادہ اس پر تنقید ہو رہی ہے, لیکن آئی ہوپ کہ وہ کچھ سیکھیں, اور بنگلہ دیش کو جی تھوڑا کہتے ہیں نا اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. چلیں جی, وقت بدل گیا, حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, تو پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف نے قومی ٹیم کے خلاف فضول بولنے والوں کو دشمن قرار دیا. تو آپ یہ دے دیں کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال جو رہی. تو بہرحال ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ تھا, وہ بھی پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے. تو لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ. جو کرکٹ بورڈ ہے جی, ان کو سیک کر دیا گیا, یہ بھی خبریں آئی تھیں. ہاں, مطلب آپ چیک کریں ڈیورنگ دا ٹورنامنٹ یہ والی کہانیاں جو ہو رہی ہیں نا ٹیموں کے ساتھ, یہ بھی بڑا عالمی ہے. اس سے کتنا پریشر ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے تو ہمیں پیسے کون دے گا, مطلب ہماری بھی باری آ جائے گی, سب کو یہی لگتا ہے نا جی. تو بہرحال اب جو سلسلہ رہا, اب ہمارے بورڈ کی جانب سے وہ جو میں نے کہا وقت بدل گیا, جذبات بدل گئے, حالات بدل گئے, تو ذکا اشرف صاحب جو کہ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ہیں, ان کی جانب سے ایک پیغام سامنے آیا ہے کہ جی قومی ٹیم کے خلاف جو فضول بولتے ہیں نا وہ دشمن ہے, اور پاکستان کرکٹ کے دشمن فضول باتیں کرتے ہیں. میں نے بابر اعظم سے بات کی تھی, اور بابر اعظم نے کہا کہ ہم جان لڑا رہے ہیں پوری. نہیں, ڈائریکٹ دشمن کہہ دیا انہوں نے, کہا. اچھا, تو ذکا اشرف صاحب جی یہ تمام تر بات کہہ رہے ہیں قومی ٹیم میں کوئی اندرونی لڑائی نہیں ہے. دیٹس گڈ, ہم تو چاہتے ہیں جی آپ 1 یونٹ کی طرح کھیلیں. اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بابر اعظم سے فائنلی ان کی فون پہ بات ہو گئی ہے, اور بابر اعظم نے بتایا کہ جی جیسے کہ اشفاق بھی کہہ رہے ہیں, انہوں نے ذکا اشرف صاحب کو فون پہ بتایا کہ ہم جیت کے لیے پوری جان لگا رہے ہیں, اور آخری میچ میں بھی جان لگا دیں گے. فخر زمان کے لیے پہلے ہی وہ 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کر چکے ہیں. اور انضمام الحق صاحب کو کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا نہیں تھا, میں نے صرف انہیں ملاقات کے لیے بلایا تھا, اور ان کا ریزگنیشن آ گیا. اوہو, دیکھیں بات سنیں, یہ تو خیال تو کرنا چاہیے, بالکل صحیح بات کر رہے تھے. اور آپ سوچیں, میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں اگر پاکستان یہ میچ نہ جیتا ہوتا تو پھر ذکا اشرف صاحب کیا کہہ رہے ہوتے. دیٹ وڈ ہیو بین ویری انٹرسٹنگ. یس, بالکل ایسے ہی ہوتا. اور تو بہرحال خیر پاکستان اس کو دیکھا جاتا ہے, لیکن وہاں پہ اس طرح کے کتنی اچھی تھی اس بندے کی. آگے دیکھیں, مجھے ایک ہاتھ سے باجا پکڑ کے, ویٹ بھی ہوگا نا, ہی مسٹ بی سو اسٹرانگ, لائک اس ایک ہاتھ سے ویٹ اٹھایا ہوا, دوسرے ہاتھ سے مکے مارا ہوا, اور دوسرا اس کو کہہ رہا تھا اب کے آیا تھا کیا ہوا تھا جو غصہ نکال رہا ہے اسٹیڈیم میں دوسرے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ان جھگڑوں کی وجہ خواتین ہوتی ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی خواتین نہیں ہوتی, وہاں چلی نہیں تو یہاں چلا رہا, وہاں چلتی نہیں ہے. جب آپ بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کریں گے اور بیگم کی بات نہیں سنیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ایسے ہی پھر جب آپ کہیں گے تو آپ کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی. بالکل درست. وقفہ.
جی جناب، جی انو، السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. امید ہے کہ بالکل آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں. اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فیس بک پہ ہمارا جو پیج ہے وہ، اور ایکس مطلب ہمارے ایکس نہیں، جو ایک ایکس ویب سائٹ ہے اس پہ جو پوسٹ کیا جاتا ہے، ایپ ہے، ایک اپلیکیشن ہے. میں ناظرین کو بار بار بتاتا ہوں کیونکہ بہت معصوم ہیں. اچھا ہمارے کا ہمارا بھی نہیں بولا. ہاں تو بات یہ ہے، سو مینی اب کیوں ہنس رہا ہے؟ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ ہمارے بغیر رہ نہیں سکتے، اور ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ کو ہم سے محبت ہے. اور پیچھے اس وقت بیک گراؤنڈ میں کوئی گانا بھی چلا دیں اس میں، لیکن آپ جڑے رہتے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور ہماری باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بھرپور طریقے سے انفارمڈ رکھیں اور ہماری باتوں سے آپ تک نالج پہنچے، یعنی کہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو، اور اگر آپ کو معلومات میں اضافہ کوئی بھی ٹاپک جس پہ آپ چاہتے ہیں ہم گفتگو کریں، تو یہ جو ہمارے آپ نے ایپس پہ دیکھے، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ ایپ ایکس ہو، اس پر آپ جا کر آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، رائے کا اظہار دے سکتے ہیں، فیڈ بیک دے سکتے ہیں، آپ سوال بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ایک ایک کامنٹ جا کے میں پڑھتا ہوں، سوال جو ہے وہ انکلوڈ بھی کر سکتے ہیں. ریئلی نہیں اوکے فائن. اچھا جی، اب بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے، تو پھر وقت کیوں ضائع کریں، ورنہ اشفاق جو ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں گے اور ایسی باتیں کریں گے جس کی پہیلیاں آپ بجھاتے رہیں. اچھا جی، سیاست پہ بات ہو رہی ہے. اب سیاست میں جی ہم دیکھ رہے ہیں ذرا تیزی یوں آ گئی ہے کہ جب سے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی، یعنی کہ 8 فروری 2024، اس کے بعد سے جی عام انتخابات کے حوالے سے سرگرمیاں سیاسی جماعتوں کی تیز ہو گئی ہیں. اس میں سب سے آگے اس وقت ہمیں مسلم لیگ نون نظر آ رہی. کل ان کا بڑا عام اجلاس بھی ہوا اور مشاورتی بیٹھک ہوئی. نواز شریف جب آئے ہیں تو اب آنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ملک کی جو معیشت ہے وہ وینٹیلیٹر پر ہے، اس کو وینٹیلیٹر سے نکالیں گے اور پھر سے اس کو اس کے پیروں پر کھڑا کریں گے. اچھا کمال ہے. مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ حکمرانوں کے جو مزاج نہیں مل رہے، اور حکمرانوں کے بیرونی دوروں سے، ان کے پروٹوکول سے، ان کے ششکوں سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ معیشت اتنی بیمار ہے. ہاں، عوام کی حالت زار دیکھ کے یہ ضرور لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے پاس اپنے علاج کے پیسے نہیں ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اسکولوں میں آپ دیکھ لیں کہ پہلے جو ایک صاحب حیثیت لوگ ہوتے تھے یا پھر لوور مڈل کلاس کے لوگ بھی ہوتے تھے، وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز میں بھیجنا چاہتے تھے. لیکن اب ہم نے آپ کو اسٹوری یہ بھی دی تھی کہ جو کون سے اسکولز ہیں آپ کے، جو سرکاری اسکولز ہیں، ان کی انرولمنٹ میں کتنا اضافہ ہو گیا. 10,000 جی طلبہ کی ریسنٹلی ہوئی ہے، جبکہ کوئی 4 لاکھ کے قریب بتائے جا رہے تھے جو بچے انرول ہوئے. لیکن اشفاق نے جو بات کہی نا، جو وینٹیلیٹر پہ معیشت اور جو غریب کی حالت ہے، غریب کی حالت یہ ہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے نا، وہ سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے. ایسے ہی وہ ٹیکس ان لوگوں سے زیادہ دے رہا ہے جو ایکسپورٹرز ہیں، وہ ٹیکس ان لوگوں سے زیادہ دے رہا ہے جو ریٹیلرز ہیں. اور ابھی بھی جب بھی کبھی معیشت کو سنبھالنے کی بات آئے گی نا، جو نئے ٹیکسز لگنے کی بات آئے گی، تو ٹارگیٹ کون ہوگا؟ سیلریڈ کلاس. ایگزیکٹلی. لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جو معیشت ہے وہ وینٹیلیٹر پر ہے. اور ویسے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم معاشی لحاظ سے بدترین صورتحال کا شکار کر رہے ہیں. اور ہمارا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو روپیہ ہے وہ کتنا نیچے گر چکا ہے، اور ابھی تھوڑا سا سٹیبلائز ہوا ہے، لیکن پھر بھی کہاں 284 اور کہاں اشفاق دیکھیں ایڈمنسٹریٹو جو میجرز لیے گئے اس کے بعد یہ صورتحال ہونی تھی. اچھا جی، تو نواز شریف صاحب نے کل یہ جو میٹنگ کی ہے اس میں منشور کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے. اسحاق ڈار کو جی اسائن کیا گیا ہے کہ وہ ٹکٹ کی الوکیشن کریں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی اس بار نوجوان ہمارے امیدوار ہوں گے. تو مزید کیا کہا؟ ریئلی نہیں نکل پا رہے ہیں. اگر 1990 کا مومنٹم جاری رہتا تو آج پتہ نہیں ساؤتھ کوریا کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. آئی نے خود کہا پاکستان بہت جلدی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا اور اس کو اپنے زمانے کی ضرورت نہیں رہے گی. اگر اللہ نے دوبارہ موقع دیا تو بھرپور توجہ ہماری اکانومی پہ ہو. اب یہ ہوا ہے کہ ان حالات میں آصف علی زرداری اور نواز شریف میں رابطہ ہوا ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ سابق صدر نے لیگی قائد کو ملک واپسی پر مبارکباد دی ہے. تاہم چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ خبر آج آئی ہوگی، رابطہ نواز شریف کی وطن واپسی کے وقت ہوا تھا. اور بلاول یہ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا. تو بلاول کو یہ وضاحت دینے کی کیوں ضرورت پڑی کہ بھئی رابطہ پہلے ہوا تھا جب وہ 21 کو آئے تھے، خبر ابھی آ گئی، وہ بھی ذرائع سے آئی، اور پھر انہوں نے کہا جی لاہور سے وزیر اعظم ہوگا. کتنے کانفیڈنٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امید ہے کہ اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا. لاہور سے نہیں ہوگا. یس، تھینک یو فار کریکٹنگ می. تو دیکھتے ہیں جی کیا کہہ رہے ہیں.
میں پر امید اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہو. جو فروری 8 کا الیکشن ہے تیر کی جیت کا دن ہوگا. ثابت کر دیں گے کہ جس کو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر دلوائیں گے وہی جیتیں گے. صدر زرداری صاحب کا جو رابطہ ہوا تھا میاں صاحب کے ساتھ وہ تو وطن واپسی کے آج خبر آئی ہے. آج شاید خبر آیا ہوگا. خبر پرانا ہے. ہمارا رابطہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہے گا اور الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتے پہ اپنا منشور پہ اپنا نظریہ کے مطابق لڑے گی. اچھا جی دوسرے ہم یہ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ میں جی لفظی گولہ باری جاری ہے. لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر جب سوال اٹھایا شرجیل انعام میمن نے تو مریم اورنگزیب کہتی ہیں جی یہ رونا بند کریں, میدان میں آئیں اور انتخابات میں حصہ لیں. اب پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی کراچی اور سندھ میں جو صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے. تو نواز شریف کا وفد جو ہے آج باقاعدہ ایم کیو ایم سے ملاقات کرے گا تو وہاں سے بھی بن سکتا ہے آپ ان کے خلاف. لیٹس سی اوور آل کیا سچویشن بنتی ہے کیونکہ اب جو وقت ہے وہ کافی گہما گہمی کا ہوگا سیاسی اعتبار سے. تو قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بھائی ایک چیز پہ میں آپ کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ آپ جب شروع میں ہمارے ساتھ پروگرام سے آتے تھے, جب ہم بات کرتے تھے الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے اور 90 دن میں الیکشنز کے حوالے سے, تو اس وقت آپ نے یہ آپ کی سیاسی بصیرت تھی, آپ نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ بھائی 2024 میں انتخابات ہوں گے اور ہم سب کہتے تھے کہ بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اب 8 فروری 2024 کو یہ الیکشنز ہو رہے ہیں. تو پہلے تو میں چاہوں گا آپ اس پہ ذرا کامنٹ کریں. آواز ستی صاحب کی کلیئر نہیں آ رہی, سمجھ میں نہیں آ رہی. ستی نہیں آ رہی آواز کلیئر. قادر مندوخیل صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے. ہم قادر مندوخیل صاحب سے جی رابطہ کرتے ہیں, ان سے بڑے اہم سوال ہم نے پوچھنا چاہیں گے. جی اسٹریٹجی کیا ہے؟ نون لیگ تو تیاری کر رہی ہے, اب ہمیں وہ جلسوں کا پلان بھی اب سنا ہے کہ سامنے آ جائے گا, اس ویک سامنے آ جائے گا. پیپلز پارٹی کیا تیاری کر رہی ہے؟ بلاول صاحب کا جو کانفیڈینس ہے جو وہ یہ کہتے ہیں جی اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا, پھر کہاں سے ہوگا؟ اور سیکنڈلی اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا, کہاں سے ہوگا؟ تو مطلب وہ ان کے والد محترم کی جو خواہش ہے وہ تو بیان فرمائیے. وہ تو انہوں نے بار بار کہا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ بلاول وزیر اعظم بنے. لیکن پیپلز پارٹی کی اوور آل خاص طور پہ اگر ہم پنجاب کی بات کریں جو پوزیشن ہے, کیا وہ ایسی ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ کیونکہ کل ہمارے پروگرام میں جاوید لطیف صاحب تھے, وہ جی کہہ رہے تھے کہ جی ایسا تو اگر الیکشن ہوں گے عوام ووٹ دیں گے. قادر مندوخیل صاحب السلام علیکم. تو میں بیسیکلی قادر خان مندوخیل صاحب شروع میں کریڈٹ دینا چاہ رہا تھا کہ شروع میں جب ہم آپ سے پروگرام سے بات کرتے تھے یو آر دا فرسٹ ون جنہوں نے کہا تھا کہ جی 2024 میں الیکشنز ہوں گے, اور اس وقت ہم آپ کی سیاسی بصیرت کو سمجھ نہیں پائے تھے. تو یہ بتائیں کیا الہام کیسے ہوا تھا آپ کو اتنا عرصہ پہلے کہ یہ بھائی یہ ہونے جا رہا ہے؟ اچھا اس سے پہلے مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تو ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں, تو پلیز پہلے اس پہ کامنٹ فرمائیے گا. جی بالکل, میں تو پہلے دن سے کہتا آ رہا تھا, اور آج بھی اگر یہ سپریم کورٹ جو ہے نا وہ مداخلت نہیں کرتی تو یہ فروری کی ڈیٹ بھی نہیں آتی, کیونکہ اس کے بعد وہ 2024 کے لاسٹ میں یا 25 میں ہوں گے, اس طرح صورتحال تھی. اور اب چونکہ سپریم کورٹ نے خود ذمہ داری لی ہے اور سپریم کورٹ نے پابند کر دی الیکشن کمیشن کو, اب ان کے پاس کوئی بہانہ بازی نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی سوال میں اٹھاتا رہا مختلف پروگرام میں کہ الیکشن کی جو ڈیمانڈ ہے وہ صرف پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کر رہی ہے. نواز شریف صاحب جب 4 سال بعد تاریخی اس نے خطاب کیے مینار پاکستان میں, وہاں انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے, الیکشن کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. اب وہ بھی بغلے بجا رہا ہے کہ الیکشن ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. بھائی اگر الیکشن ٹھیک ہے تو آپ مطالبہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ سپریم کورٹ کو مداخلت, اگر سیاسی لوگ آپس میں ایک ہو جاتے یا اس طرح سیاسی ماحول پیدا کرتے, ہر چیز میں ہم سپریم کورٹ کو کیوں ملوث کرتے؟ لیکن یقیناً مجبوری میں سپریم کورٹ کو بھی مداخلت کرنی پڑتی ہے. اچھا تو اب خیر اب تو اعلان ہو گیا نا, اب تو بس 8 کو الیکشن ہو رہا ہے انشاءاللہ. یہ بتائیں قادر مندوخیل صاحب, بلاول صاحب کو یہ وضاحت دینے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی جب کل یہ خبر آئی کہ نواز شریف آصف زرداری میں رابطہ ہو گیا؟ آپ کی تو بڑی میٹنگز ہوا کرتی تھی دبئی میں, مولانا فضل الرحمان کی غیر موجودگی میں میٹنگز ہوا کرتی تھیں. تو بلاول صاحب نے کہا جب وہ آئے تھے تب رابطہ ہوا تھا, ابھی رابطہ نہیں ہو. تو کیا لڑائی چل رہی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ میں؟ نہیں, لڑائی تو سیاسی تو چلتی رہتی ہے, سب کے ساتھ دوستی بھی ہوتی ہے, لڑائی بھی چلتی ہے. سیاست میں کوئی چیز آخر تو نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ جو کل خبر آئی تھی زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی, یہ پرانی ہے. جب نواز شریف صاحب آ گئے تھے پاکستان, یہ ان دنوں کی بات ہے. یہ میڈیا کو پتہ نہیں آج پتہ چل گیا کیا تھا, وہ تو تردید بھی آ گئی ہے ہماری پارٹی ترجمان کی طرف سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سیاسی لڑائی تو چلتی رہے گی.
لیکن جو آپ نے سوال کی بلاول صاحب کی وزیر اعظم کا، آپ مجھے بتا دو، کل میرے ایک پروگرام میں ان کے سینئر وکیل میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس چیز کو انہوں نے مان لیے ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب اس وقت نائل ہے، اور الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی تھی ہماری حکومت میں، 16 سالہ حکومت میں جس میں ہم بھی حصہ تھے، وہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئی ہے، جو آئین کا آرٹیکل 63-62 ہے اس میں تو نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے، اور 2/3 میجارٹی ہمارے پاس نہیں تھی۔ 5 سال کے بعد پوری ہو گئی، وہ تو پوری ہو گئی، نہیں ہوئی، یہ بات بھی لکھ لیں آپ، یہ بات بھی لکھ لیں، اس کی تشریح کرنا جو ہے نا سپریم کورٹ کا، کل ان کا سینئر وکیل میرے ساتھ تھے آج ٹی وی پہ، تو وہ ایگری بھی کر رہے تھے میرے ساتھ، اور آپ دوبارہ ان کے ٹاپ کے وکیل کو لے لیں، میرے ساتھ بٹھا دیں، ابھی تشریح ہونا باقی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے نا کہ یہ معاملہ بیفور الیکشن سپریم کورٹ کے پاس چلا بھی جائے اور وہاں سے پھر اہلیت بھی مل جائے، ظاہر ہے کہ یہ سپریم کورٹ ہی تشریح کر سکتی ہے نا، پھر تو آپ کو قبول ہوگا نا لاہور کا وزیر اعظم۔ یہ تو آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں نا۔ نہیں، میں ہو سکتا ہے، میں تو ان کے امکانات پہ بات کر رہا ہوں نا، ہونے کو تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ پیپلز پارٹی تو کہتی تھی کہ وہ تو نہیں آئیں گے 21 اکتوبر کو، وہ آ گئے۔ دیکھیں وہ نہیں آئے ہیں تو وہ آپ کو یاد ہے خواجہ آصف نے رانا ثناءاللہ کہتے تھے زیرو رسک پہ آئے گا، تو زیرو رسک کا مطلب کیا ہے؟ زیرو رسک یہی ہے کہ جو ان کو یقین دہانی کرائی ہے، اور نواز شریف صاحب آنے سے پہلے نائلی کے باوجود، سزا یافتہ ہونے کے باوجود یہ فرماتے ہیں کہ میں لکھ کے دیتا ہوں 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنوں گا۔ جب پاکستان کا ہائی کمشنر ان سے ملتا ہے، جب یہاں سرونگ ڈی آئی جی اس کو سلوٹ کرتا ہے، جب نادرا کے اسٹاف ان سے ایئرپورٹ، میں بھی تو یہی بات کر رہا ہوں، تو یہ تو ضرور ہے۔ آپ لوگ تو کہتے تھے جی نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور تاحیات نااہلی کوئی چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، آج آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ نااہل ہیں، تو آپ تو ساتھ دے رہے تھے اس الیکشن ایکٹ میں، وہ ساری ترامیم جو کی گئی، جو ساری قانون سازی کی گئی۔ دیکھیں اب دوبارہ میری بات سن لے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے نا وہ کمزور ترین کیس تھا، مگر جب وہ خود نہیں لڑنا چاہتے تھے، خود ان کی وکلاء سے، خود ان کی ممبران سے میں اسمبلی میں بات کرتا تھا کہ ایک جج جب رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، جج ارشد ملک، تو آپ کا کیس بڑا سالڈ ہے، آپ اپیل داخل کریں۔ وہ خود ہی ملک سے باہر چلے کے 4 سال بعد تشریف لائے الیکشن کے لیے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مدعی سوز گواہ چوز تو نہیں ہو سکتی ہے نا بات، ہم تو تیار تھے۔ پھر الیکشن جو ایکٹ میں ترامیم ہو گئی ہے، لیکن آئین کا جو آرٹیکل بات چاہیے وہ 2/3 میجارٹی ہمارے پاس نہیں تھی، اس کی تشریح جو نا یا تو آئندہ آنے والے اسمبلی کریں گے، یا جیسا ستی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، تو سپریم کورٹ جب فیصلہ کرے گی تو پھر اس کے بعد یقیناً آپ کی بات ہو سکتی ہے، وہ آئل بھی ہو سکتا ہے، نائل بھی ہو سکتا ہے۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ بہت شکریہ آپ کا قادر خان مندوخیل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ براہ راست آپ کو یہ چلتے ہیں کراچی، مطلب یہیں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب گفتگو کر رہے ہیں۔ حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے، یہ صرف ایک اتحاد اور اتفاق میں اس کا حل ملے گا، ورنہ الیکشن آپ کو مزید انتشار ہی دے گا۔ اچھا سر، ڈی آئی بھی ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہے اس پولیٹیکل تو کیا سیاسی بصیرت کیا دیکھ رہی ہے؟ آئندہ الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب باہر ہوں گے یا پھر ان کی پارٹی الیکشن سے ہی باہر جا رہی ہے؟ دیکھیے سیاسی لیڈر اندر باہر ہوتے رہتے ہیں، ان کا پیغام اور سپورٹ اگر عوام میں ہو تو وہ رہتی ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی اقتدار میں رہی ہے، ایک اپوزیشن کی بڑی جماعت تھی، انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھے نہیں لیکن ایک بڑی جماعت تھی، تو یقیناً ان کا ایک رول، ایک مقام ہے سیاست کے اندر۔ اچھا سر، نواز شریف آپ کے لیڈر بھی رہے ہیں، وہ جب سے واپس آئے ہیں کیا آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، میری لندن میں آنے سے 10 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ کو بلایا نہیں ہے، خود نہیں گیا سر آپ؟ جی آپ کو بلایا نہیں ہے، خود نہیں؟ مجھے بلائیں گے تو چلا جاؤں گا۔ میں پارٹی کے معاملات میں نے استعفیٰ دے دیا تھا پارٹی کے عہدے سے، تو میں کسی مشاورت میں شامل نہیں ہوتا۔ پارٹی میں بھی کہتے ہیں کہ واپس آ جائیں نون لیگ میں تو چلے جائیں گے واپس؟ میں نے واپس آ جائیں یا نہ آنے، میں نے صرف بات یہ کی ہے کہ میں اس الیکشن کا قائل نہیں ہوں۔ سر آپ پارٹی میں بھی رہے ہیں، آپ کو وزیر اعظم بھی نواز شریف صاحب نے کیا، تو آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ ملک سے آئیں؟ یا میں پارٹی سے 35 سال سے رہا ہوں، پارٹی کے ہر اچھے برے وقت میں اس کے ساتھ رہا ہوں، اور میاں نواز شریف صاحب سے ایک ذاتی تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، ایک عزت کا رشتہ ہے، اور وہ برقرار رہے گا، اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ 8 فروری کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے یہ فیئر الیکشن ہوں گے؟ میری دعا ہے کہ فیئر ہوں گے، فیئر نہیں ہوں گے تو جو 70 میں ہوا تھا اس کے بعد سے جو ہو رہا ہے، آج اگر ملک کے حالات جہاں پر ہیں، اس میں ان فیئر الیکشن کی چوری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر ہم نے آج بھی سبق حاصل نہیں کیا تو آگے بھی آپ کو خرابی ہی ملے گی۔
اچھا سر یہ بتا دیجیے گا کیا سمجھا جائے کہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ سیاست سے الگ ہو گئے ہیں یا اپنی پارٹی سے الگ ہو گئے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی ایم کیو ایم میں نہیں ہے. تو شاہد خاقان عباسی گفتگو کر رہے تھے اور ظاہر ہے ان پر جو کیس ہے اس حوالے سے یہ کراچی آتے جاتے رہتے ہیں، ناراض بھی ہیں نون لیگ سے. تو اب دیکھتے ہیں یہ نون لیگ مزید اس حوالے سے کیا کرتی ہے، مناتی ہے کہ نہیں مناتی. خیر آگے بڑھتے ہیں. اب تو کس حوالے سے پیش رفت ہو جانی چاہیے تھی ویسے. ہاں اب تو نواز شریف آ گئے اور انہیں سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اسٹیج پر موجود ہوں گے میاں صاحب کے ساتھ، بٹ ایسا ہو نہ سکا. لیکن ہم اسرائیل اور فلسطین میں جو اس وقت خاص طور پہ غزہ کی پٹی میں جو صورتحال ہے اس کی ایک بار پھر ذکر کریں گے. مطلب 7 اکتوبر کو یہ حماس کا اٹیک ہوا، اس کے بعد سے جو جوابی کارروائی کا سلسلہ اسرائیل کی حکومت کی جانب سے جاری ہے وہ ابھی تک جاری ہے. یعنی ہمیں 1 مہینہ ہو گیا ہے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے. ایسے میں جو تعداد جو رپورٹ ہوئی ہے شہید ہونے والے جو فلسطینی ہیں 10,000 ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے، جس میں بیشتر بچے خواتین بھی ہیں. اور ایسی جگہوں کو نشانہ بنانا جن میں ہاسپٹلز ہیں، سکولز ہیں، ان کو یہاں پر لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں. اور جب پناہ لی جاتی ہے تو یہ تمام تر جتنے بھی کنونشنز بنائے گئے ہیں، جتنی بھی کنڈیشنز رکھی گئی ہیں UN کے چارٹر کے تحت، ان جگہوں کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. لیکن اسرائیل کو کوئی روک نہیں سکتا، اسرائیل کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. کن کی بات کر رہی میں؟ وہ ملک جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، جو انہیں اسلحہ اور فنڈز فراہم کر رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ غزہ میں جو تباہی کی داستان ہے وہ ایک نہ ختم ہونے والی کہانی، اور سب عالمی طاقتوں کا ضمیر اس وقت سو چکا ہے. آواز اٹھائی جا رہی ہے لیکن شاید یہ ہے کہ وہ آواز سنائی نہیں دے رہی، کیونکہ سب جو ہیں وہ مالیاتی جو معاہدے ہیں اور مالی مفادات ہیں ان کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ان کے ضمیر سو چکے ہیں، مر چکے ہیں. تو یہ بھی ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا کہ دنیا میں آپ چیمپئن بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے اور آپ چاہتے ہیں جی لوگوں کے ساتھ انصاف ہو، لیکن جب آپ کا انصاف کرنے کا وقت آتا ہے، جب آپ کو ہیومن رائٹس میک شور کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ اس میں سب سے پیچھے ہیں. اب ذرا پاکستانی معیشت کی بات کر لیتے ہیں، اور ڈالر کے ساتھ ایک ہماری رسا کشی جاری ہے. اور ابھی اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا ہو گیا ہے، جبکہ IMF مشن سے یہ والے مذاکرات کامیاب ہونے کی قوی امید ہے. یہ اس دفعہ انٹیسپیٹ بھی کیا جا رہا تھا کہ مذاکرات بہتر ہوں گے. اچھا، نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد کہتی ہیں کہ مذاکرات مثبت سمت میں ہیں. IMF نے پاکستان کے سرکاری اداروں کی کارکردگی رپورٹ طلب کر لی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ IMF سرکاری اداروں کا نقصانات کا جائزہ بھی لینا چاہتا ہے. تو ساری صورتحال پہ پھر آپ بات کر لیتے ہیں. خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معیشت، ان سے بات کرتے ہیں. خرم، تھینک یو سو مچ. کل بھی آپ سے بات ہو رہی تھی اینڈ یو ور لائک کہ یہ جو ریویو ہو رہا ہے، جائزہ اجلاس ہو رہا ہے، یہ مرحلہ آسانی سے ہم طے کر لیں گے. ہاں یہ اتنا مشکل نہیں، لیکن وہ جو کنڈیشنز ہیں، خاص طور پہ جو ہم سے رپورٹ مانگی گئی ہے سرکاری اداروں کے حوالے سے، کیا اس سے کیا نتیجہ ہوگا اور اس کے بعد کیا مختلف پھر کنڈیشنز رکھی جائیں گی؟ اب یہ کس پوائنٹ پر ہے اس وقت مذاکرات کے دور میں؟ جی بہت شکریہ، گڈ مارننگ. دیکھیں مذاکرات میں میرے خیال میں جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے مطلب کہ ہم کافی حد تک جو ہے وہ ٹارگیٹ میٹ کر رہے ہیں. 5-6 ٹارگیٹ جو میٹ کیے ہیں، اور یہ ایک دو ٹارگیٹس ایسے ہیں ڈیفینیٹلی وہ 1 مہینے کا کام نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو پتا ہے. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا یہ کام شاید بالکل نہیں ہو سکتا کہ آپ جو پبلک سیکٹر اینٹیز ہیں ان کے لاسز زیرو کرتے ہیں یا ان کی اسٹریٹجی دیں. دیکھیں وہ ایک مینڈیٹڈ گورنمنٹ ہی دے سکتی ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ ہی دے سکتی ہے، اور ایسا ہوا بہت کم ہے پاسٹ میں. بٹ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک مینڈیٹڈ گورنمنٹ الیکشن کے بعد ایک بڑا پلان دے جس میں وہ یہ بتائے کہ جو پبلک سیکٹر اینٹیز ہیں، جس میں PIA ہے، پاکستان ریلویز ہے، یہ ساری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہے، پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز، یہ کس طرح سے جو ہے وہ بہتر ہوں گی یا پھر ان سے نکلا جائے گا. میرے خیال میں نکلنا بہتر ہے اور ایک بیر منیمم لیول پہ لے کر آنا ہے. ان کے لاسز کم کرنا ہے، ان میں مینجمنٹ بہتر کرنا ہے، ان میں ووٹ ڈالنا تاکہ یہ سیلیبل بن سکیں. یا پھر کوئی پرائیویٹ سیکٹر والا بھی تو آ کے لے سکے نا، اس کے لیے بھی کوئی چام ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل زیرو کر کے کوئی کمپنی کہیں جی لاسز بھی اس میں لوڈ ہوئے ہوئے ہوں اور بہت زیادہ لون بھی لوڈ ہوئے ہوئے ہوں. تو میرے خیال میں یہ ایک چیز یہ ہے ضرور ہے، بٹ ایک عرصے سے یہ ڈیبیٹ چلتی رہی ہے، ایک عرصے سے یہ ڈیبیٹ چلتی رہی ہے کہ بھائی پرائیویٹائز کیا جانا چاہیے یا پھر سرکار کو اپنے پاس رکھنے چاہیے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بڑی جذباتی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جی قومی اداروں کی فروخت نامنظور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. آپ کیا سمجھتے ہیں بطور ماہر معیشت کے پاکستان کے لیے اس وقت کیا چیز امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے عوام کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے، کیا چیز فائدے میں، کیا ان کو پرائیویٹائز کرنا یا ان کو سرکاری تحویل میں رہنے دینا؟
دیکھیے اس کو پورا نہیں ہے، بزنس میں نہیں ہونا چاہیے. جو ہے بزنس کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے کہ یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر فلرش کر سکے، یہاں پہ فارن انویسٹر آ سکے، یہاں پہ انویسٹر پیسے لا کے. اور ٹھیک ہے، خرم سے ہم اب بات کر رہے تھے اور ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، ظاہر ٹیکنیکل ایشوز ہیں. اب بہرحال جی ہوپفل ہیں سب کے ریویو اجلاس ہے جی، معاملات طے پا جائیں گے. $70 کروڑ کی یہ جو قسط ہے اس کا اجرا ہونا ہے. اس کے بعد جو اگلی قسط آنی ہے جو کہ تیسری قسط ہے وہ آئے گی الیکشن کے بعد. تو اس وقت جی نئی گورنمنٹ کیا سوچتی ہے، IMF کے ساتھ پھر کس طرح جانا ہے، تو ایک نیا پروگرام ہمارا پھر موسٹ پروبیبلی جی IMF سے ہوگا، کیونکہ ابھی بہت سارے مطلب آپ اور ہم پستے رہیں گے. تو یہ تو چیز اپنی جگہ موجود ہے. دوسری بات اچھا جی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ جی ایک مشکوک ڈیوائس ملی ہے. یہ جی راول پنڈی اڈیالہ روڈ پر گورکھپور چوک بتایا جا رہا ہے جہاں پر، اور اس میں جی بتایا جا رہا ہے BDS نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا ہے. تو ابھی ہمارے ساتھ بابر ملک موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں. جی بابر بتائیے گا، اس میں بارودی مواد کی تصدیق ہوئی ہے؟ جی ہاں، یہ چوک ہے. اس چوک کے قریب ایک تھیلا پڑا ہوا تھا، اس تھیلے کے اندر یہ ڈیوائس تھی، اور اس ڈیوائس کی اطلاع پولیس کو ملی. BD کا عملہ طور پر اٹھا کے باہر کھلے میدان میں تقریباً 1-2 کلومیٹر اس ڈیوائس کو لایا گیا. یہاں پہ لا کے اس کو BD کا ماہرین ان پہ کرنے کے پہلے کارڈن آف کیا گیا اس پورے ایریے کو. پھر انہوں نے جو بم پروف جیکٹس پورا لباس ہوتا ہے کے اس کو نکارہ کیا. نکارہ کرنے کے بعد ابھی بتایا گیا ہے کہ اس میں انتہائی طاقتور دھماکہ خیز مواد موجود تھا، جس کا ویٹ جو ہے 1500 گرام سے زائد تھا. تاہم ابھی بھی BD کا عملہ اور ماہرین کی ٹیم یہاں پہ موجود ہے. پولیس نے علاقے کو کارڈن آف کیا ہوا ہے، اور ابھی تک اس ڈیوائس کو کا معائنہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں اس جانب کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا. جی ٹھیک ہے بابر، لیٹس ہوپ کہ اس کو ڈیفیوز کر دیا جائے بہت جلد. تھینک یو سو مچ بابر، ہمیں آگاہ کر رہے تھے. کراچی سے خبر شامل کریں گے. کراچی میں سچل کا علاقہ ہے علی ٹاؤن، وہاں پر پولیس مقابلہ ہوا ہے. فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم کے ہلاک ہونے کی خبر آ رہی ہے، اور جو SSP ایسٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 2 ملزمان علاقے میں لوٹ مار کر رہے تھے کہ وہاں پر پولیس پہنچی. نذیر شاہ مزید بتائیں گے اس سے متعلق. جی نذیر. بالکل، دیکھیں سچل کا علاقہ علی ٹاؤن ہے جہاں پر مبینہ پولیس مقابلہ ہوا، اور 2 طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم ہلاک جبکہ ایک زخمی حالت میں فرار ہو گیا ہے. SSP ایسٹ عرفان بہادر کا کہنا ہے کہ دونوں ملزمان لوٹ مار کر رہے تھے کہ پولیس پہنچ گئی، اور اس وقت جو ہلاک ملزم ہے اس کے قبضے سے چھینا گیا موبائل فون، اسلحہ اور دیگر سامان بڑی تعداد میں برآمد ہوا ہے. جبکہ فرار ہونے والے ملزم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ قریبی فلیٹس میں چھپا ہوا ہے، جس کے لیے پولیس کی جانب سے سرچنگ کا عمل جاری ہے. جی شکریہ آپ کا نذیر شاہ. وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور جیسے کہ شروع میں ہم پروگرام کے آغاز میں بات کر رہے تھے، موسم تبدیل ہو رہا ہے، اور ہمارے کراچی میں تو آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، لیکن ملک بھر میں سردی آ گئی ہے. اور سردی میں جی آپ کا دل کرتا ہے جو کلرفل ڈریسز ہیں وہ پہننے کا، کیونکہ گرمی میں آپ ٹھنڈے کلر پہننا چاہتے ہیں جو آنکھوں کو کول لگیں، تھوڑا سا کول ایفیکٹ دیں. ڈارک کلر سے اجتناب کرتے ہیں تاکہ سورج کی روشنی ابزارب نہ کریں، آپ کو مزید حدت نہ فراہم کریں، اور بھی بہت سے بالکل وائٹ کلر زیادہ پہنا جاتا ہے. لیکن سردی میں آپ چاہتے ہیں جی ہر طرح کے ڈارک کلر پہنے، مرون پہنے، اورنج پہنے، براؤن پہنے، بلیک کا بہت استعمال ہوتا ہے. تو اب ہم جاننا چاہیں گے جی کہ آج کل ہر سال جی مختلف کلرز فیشن میں ہوتے ہیں، تو اس سال کون سے، اس ونٹر کون سے کلرز ان ہیں، کس طرح کے کارڈ سیٹ آج کل بڑے مشہور ہوئے ہیں، خواتین ان کو بڑا اس کا رجحان ہے. تو خواتین کے لیے خصوصی ہمارا ایڈیشن یہ ایڈیشن ہے آپ کے لیے، سو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور جاننا چاہیں گے. ہمارے ساتھ فیشن ڈیزائنر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سیما رباب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سیما، اینڈ یو لکنگ گارجس. تھینک یو سو مچ. سو مجھے بتائیں کہ موسم کی مناسبت سے آپ نے ڈریسنگ کر لی؟ موسم بالکل ویلویٹ رکھی ہوئی ہے، اور ونٹر تو آ نہیں رہی ہے یہاں پر کراچی میں اسپیشلی.
اسلام آباد میں تو خیر بہت اچھا ہے, لاہور میں بھی بہت اچھا ویدر ہوا. بٹ ویلویٹ کی بھی ڈفرینٹ کائنڈز ہوتی ہیں نہیں؟ بالکل ہاں بالکل 9000 ہوتی ہے, 5000 ہوتی ہیں, یہ کائنڈز ہوتی ہیں. اور کوٹرائے, لیلن, کھدر, یہ سارے فیبرکس ہیں جو ونٹر میں زیادہ یوز ہوتے ہیں. تو یہ بتائیں کون سے کلرز ان ہیں؟ عموماً ونٹر کے کلر سب کو پتہ ہوتے ہیں, بٹ اسپیسیفکلی اگر ہم مینشن کرنا چاہیں. سالڈ کلرز, ڈارک کلرز جو ہیں, باٹل گرین اور مرون کے شیڈ اور ریڈ کی ٹون میں جتنے بھی شیڈس ہیں کہ ہاں بالکل. اور یہ کہ ڈارک کلرز کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں, جو کہ سمر میں آپ کہتے ہیں کہ ہم پہنے ریڈ کا وہ ڈارک کلرز, بٹ ونٹرز میں زیادہ صحیح. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سیزن یہ جو اکتوبر, نومبر, دسمبر, جین, شادیوں کا سیزن بہت ہوتا ہے بالکل, اور سم ٹائمز اوپن ایریا میں ہوتی ہے, تو آپ اس پہ اگر سویٹر پہن لیں اتنے اچھے ڈریس پہ تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. شال کو کس طرح پہنے, کیسے بچیں, مطلب آپ کا ڈریس بھی دکھے اور آپ سردی سے بھی بچیں؟ بالکل ہم نے بالکل فیشن تو پورا کرنا ہوتا ہے. یہ ہے کہ باڈی وارمر جو ہیں وہ آپ ویئر کریں, اور ٹائٹس وغیرہ پہلے اپنی باڈی کو وارم کریں, اس کے اوپر آپ جو بھی ایونٹس ہاں موٹا نہیں, اوور لیپنگ نہیں کریں. آپ سویٹرز تو نہیں ویئر کر سکتے, باڈی وارمر ویئر کر لیں نیچے. اور یہ ہے کہ اوپر بے شک آپ شفون یا ویلویٹ جو بھی باڈی وارمرز بھی ایسے آتے ہیں کہ جو آپ کو سلم کر دیتے ہیں, ہاں سلم کر دیتے ہیں, باڈی شیپرز کے شیپ میں آتے ہیں وہ. اور سیکنڈلی یہ کہ شال تو مسٹ ہے, شال آپ اپنے ساتھ لازمی کیری کریں کہ آپ اس کو ایزیلی ویئر بھی کر سکتے ہو اور اسٹائلش بھی لگتی ہے. پشمینہ شال کس طرح؟ پشمینہ بھی, ویلویٹ کی بہت اچھی شالز ہیں, اور یہ کہ ڈفرینٹ کوٹرائے وغیرہ اس طرح کے فیبرک جتنے بھی ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو پشمینہ اور یہ ویلویٹ آج کل مارکیٹ میں جائیں تو ریٹس وغیرہ بھی بہت ہائی ہوتے ہیں, تو افورڈیبل کوئی سولوشن موجود ہے ماسز کے لیے؟ وہی کیٹیگری جو آپ نے پہلے کہا, ویلویٹ کی کیٹیگریز ہیں کہ 5000 ہے وہ تھوڑی سی کم ریٹ میں ہے, پھر 9000 آ جائے گی, اس کی بھی ویرائٹی ہیں, ڈفرینٹ ہے. اور کھدر میں بھی اور لیلن میں ہر طرح کے ریٹس آپ کو مل رہے ہیں, افورڈیبل بھی ہیں جس طرح کہ آپ لینا چاہیں, ہر طرح کا فیبرک ہے مارکیٹ. اور ایک چیز میں یہ دیکھتی ہوں اکثر کسی گھر میں قریبی شادی ہو تو جو فیملیز ہوتی ہیں بڑی کنسرن ہوتی ہیں, خاص طور پہ جو بچیاں ہوتی ہیں ٹین ایجر, کہ ان کو کس طرح کے ڈریس پہنائے جائیں. اچھا ان کو شاپنگ کرانے لے جاؤ تو وہ ان چیزوں پہ ہاتھ اپنا رکھتی ہیں جو بڑے ہیوی ہوتے ہیں, بٹ وہ ان کی ایج گروپ کے حساب سے پراپر نہیں لگتے, تو ان کے لیے کیا؟ یار ایکچولی مون لائٹ بہت آیا ہوا ہے فیبرک, سیکوینس فیبرک ہے, تو مون لائٹ میں آپ کافتان بنا سکتے ہو, ساڑی بنا سکتے ہو. اور یہ ہے کہ اس میں یہ فیبرک ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے, اتنا گلیمرس ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں امبرائڈری کی بھی نیڈ نہیں ہوتی. تو بس اس ایک فیبرک کو لیں اور اس کو یوٹیلائز کریں. اٹس اوکے, اٹس اوکے. تو اس فیبرک کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہو ایزیلی. اوکے. اور دوسرے یہ کہ ہیوی ڈریسز کا ایک ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پھر انہیں رکھ دیتے ہیں, پھر وہ آپ گرمی میں نہیں پہن سکتے, تو پھر اس میں ہم کیسے آپشن کریں, کیسے خریداری کریں, کیا آپشنس ہیں؟ ہیوی اور نہیں, آج کل یہ پرابلم بھی ہے, پکچرس بھی کھنچ جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اوائڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ریپیٹ نہ ہو یہ ڈریس. تو یہ ہے کہ آپ اگر لانگ ہے تو اس کو شارٹ میں کر لیں, غرارہ بنا لیں اس کے ساتھ, اس طرح کر سکتے ہیں. اچھا ویسے ایک بات ہے کہ آپ دونوں خواتین بڑی تندہی سے گفتگو کریں, دس از آور فیوریٹ ٹاپک. کیا مردوں کے لیے کچھ ہوتا ہے ونٹرز میں, یا بیچارے وہ بس ایسے ہی 2-3 شرٹیں پہن کے گزارا کریں؟ وہ تو گرمیوں میں بھی یہی پہنتے ہیں. مردوں کے لیے بھی بہت ویریشن ہے, آج کل فیبرک بہت اچھے آ گئے ہیں. جی جی ہم تو ورنہ ہوڈیز ایک ہوڈی پہن لی 10 دن تک پہنے رکھی, کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ چینج نہیں. چکن کاری کے آج کل کرتے چل رہے ہیں جو بہت اچھا سالڈ فیبرک ہے, ونٹرز میں بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. کلرز بھی بہت اچھا آ گئے, لائٹ کلرز. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل جو شلوار قمیض آ رہے ہیں, کرتا پاجامہ اور اس کے ساتھ جو شرٹ مردوں کے, بڑے اسٹائلش ہیں. بالکل بہت اسٹائلش, بہت اسٹائلش ہو گئے. ایون یہ سیکوینس والے آ رہے ہیں, سیکوینس میں بھی جو جینٹس کیری کرنا چاہتے ہیں اور سالڈ کلرز میں, تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے. تھوڑا سا نا آدمیوں کے ساتھ ایشو یہ ہوتا ہے وہ کلرز کی طرف ذرا کم جاتے ہیں, بلو تک ہی رہتے ہیں. تو کیا کریں, مطلب اس میں کیا حرج ہے اگر کلرز ہیں تو؟ ہاں نہیں پہننے چاہیے, سالڈ کلرز بھی پہننے چاہیے. لائٹ یہ ہے کہ لائٹ سمرز میں زیادہ اچھے لگتے ہیں, تو ونٹرز میں آپ سارے کلر ٹرائی کریں جی. شدید گلابی رنگ پہنے اور اس کے بعد کانوں میں ہیڈ فونز لگا کے نوائز کینسلیشن والے گھومیں. کانفیڈنس ہونا چاہیے. سالڈ کلرز میں آپ فیئر بھی لگتے ہو, ٹال بھی لگتے ہو. اسپیشلی پنک کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے, وہ آپ کے چہرے پہ آتا ہے. بالکل. ہمارے یہاں تو جو خاص طور پہ جو گھر کے بزرگ ہیں, جو ایجڈ ہیں, انہوں نے ایک ہی 2 کلر چن لیے ہوتے ہیں.
وہ بس وہی پہن رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا ویرائٹی لائیں اور اچھا ڈریس اپ جب آپ ہوں گے تو آپ کی پرسنالٹی میں ایک الگ چارم آتا ہے. واٹ اباؤٹ دا ہیئر اسٹائلنگ ساتھ میں؟ اگر ہیوی ڈریس ہے تو پھر آپ جتنا ہیئر ڈو منیمل رکھ سکیں, سمپل رکھ سکیں ہیئر ڈو بھی, اور سیکنڈلی ایسیسریز آپ اگر ایئر رنگس ویئر کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑی کوئی مالا نہ پہنیں, یا اگر آپ مالا پہن رہے ہو تو بس ایئر رنگس کو آپ اسکپ کر دیں. اور یہ ہے کہ بیلٹ کے ساتھ آپ اپنی میکسی کو صرف بیلٹ کیری کر لو آپ, تو بڑے منیمل اس میں رہ کر. ایک اور چیز بھی ہے کہ جب آپ ہمارے بالخصوص کراچی کا موسم جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہے. مثال کے طور پر اسلام آباد میں سردی ہے تو وہ باہر بھی سردی ہے اندر بھی سردی ہے. یہاں باہر ہوا چل رہی ہے تیز اور اندر گرمی, تو اس کے لیے ملبوسات میں بھی اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. ہاں یہ تو ہے, یہ ہے کہ آپ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ وارم نہ ہو فیبرک آپ کا, جو آپ گھر میں تو خیر پہن لیتے ہیں, اے سی چل رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کو آگے بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اے سی وہاں پر آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا. بٹ ابھی تک کراچی میں تو لون اور یہ لینن وغیرہ یہی فیبرک اب تک چل رہے ہیں. ابھی تک یہی چل رہے ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, آج کل ٹرینچ کوٹ کا بھی بڑا فیشن ہے, تو وہ بھی خواتین ویئر کر سکتی ہیں. اٹ لکس گڈ. یس, اور کوٹ سیٹس آر ان, اور یہ سالڈ کلر میں آپ کوٹ سیٹس بنا لیں. اور سیکنڈلی یہ کہ اچھا لانگ شرٹس اور وتھ کیولرس یہی فیشن ہے, اور شارٹ بالکل نہیں چل رہا ہے, شارٹ فراکس وغیرہ یہ نہیں ان ہیں. اور فل سلیوز کے ساتھ آف کورس ونٹر میں, اور یہ کہ ٹائٹس وغیرہ بالکل اب آؤٹ ہوئی ہوئی ہیں, یہ سارے ہیں. تو اچھا, اور ہم تھوڑی سی خواتین کو یہ بھی نالج نہیں ہوتی, جو ان کا باڈی شیپ ہے اس حساب سے کپڑے ویئر کریں. تو زیادہ پفی سلیوز نہ پہنے, یو نو, فراک اسٹائل اب ان ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, فراک تو ہے, میکسیز اینڈ فراکس تو ان ہیں. ہاں, پفی اسٹائل جو ہے سلیوز جو ہیں وہ سلم سی گرلس جو ہوتی ہیں ان کو زیادہ سوٹ کرتے ہیں. بالکل ہاں, وہ آپ کو اور ہیوی لک دے رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ جو ہیوی گرلس ہیں وہ نہ ویئر کریں, اوائڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. ہاں, ایسے ہی ہے. اچھا, میں یہاں پر اپنے تئیں خود ہی بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ ساری چیزیں میرے اوپر سے جا رہی ہیں. تو میں ابھی سوچ رہا ہوں, کبھی میں سوچ رہا ہوں میں اس پہ انٹرنیٹ پہ کچھ سرچ کر رہا ہوں, کبھی کچھ اپنا فون دیکھ لیتا ہوں, کبھی یہاں دیکھ لیتا ہوں کہ اگلی سٹوری کیا ہے, کبھی کافی کا سپ لے لیتا ہوں. تو پلیز ڈونٹ مائنڈ, آپ لوگوں نے مائنڈ نہیں کرنا, آپ نے سارا فوکس رکھنا ہے صدف پہ. آپ غور سے سنیں, آپ کے کام آئے گا. آپ نے گفٹ دینا ہوگا برتھ ڈے پہ, یہ بھی خرچوں میں, میں نے پہلے سے ہی سیٹنگ کر دی, یہ بھی خرچوں میں اضافہ. بہرحال تو اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی کوآرڈینیشن, چلو میں بھی ایک سوال نہیں کیا تھا, آپ کہیں گے کہ میں بھی بیکار نہیں. یہ جب کسی کا لک بنانا ہوتا ہے, جس طرح سے صدف نے آپ سے بالوں سے متعلق سوال کیا, اب یہ آ جاتا ہے میک اپ اینڈ ہیئر ڈو, اور وہ ایک الگ جانرا ہے. تو آپ کوآرڈینیشن آپ کی رہتی ہے ود دا میک اپ آرٹسٹ اینڈ آل دیٹ, کسی کا لک بنانے کے لیے صدف کو تیار کرنا ہے تو بھائی صرف ڈریس تو نہیں ہوگا, پوری اسٹائلنگ ہوگی. لائک دیکھیے موک نیک جیسے ہے, اس کے ساتھ آپ پونی باندھ لیں, ہائی پونی یا بن ہو گئے, وہ نیک لائن پہ بھی کافی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کون سا آپ کے ہیئر اسٹائل سوٹ کرے گا, کون سی جویلری سوٹ کرے گی, تو وہ بھی گائڈ کرتے ہیں. مطلب ہائی نیک ہے تو آپ بال ٹائی بھی کر سکتے ہیں, پونی بھی کر سکتے ہیں, اور ویسے آپ ہیئر ڈاؤن بھی رکھ سکتے ہیں. چلیں جی, تو تھینک یو سو مچ سیما رباب. بلا شبہ اس کنورسیشن میں میرا کردار وہی رہا جو قومی ٹیم کے ساتھ محمد نواز کا تھا. تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے. لیکن آپ نے سیکھا بہت, نہیں؟ میں نے بہت سیکھا ہے نا, بہت سیکھا, بہت ساری چیزیں. اور آپ کا آخری سوال جی اس بات کا نچوڑ تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف لک جو ہے وہ کپڑوں سے نہیں آتا, بالوں اور میک اپ سے ہے. تو آئی واز بینگ یو نو, مطلب میں بس اب آپ تیاری رکھیں آپ نے کیا گفٹ خریدنا ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے, ڈن ہو گیا. اچھا جی, ہم اب ایک خبر بھی ساتھ میں شامل کر لیتے ہیں. تو جی خبر یہ ہے کہ شکارپور میں بی ایس سی پارٹ 2 کے امتحانات کے دوران جی زولوجی کا پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے, اور یہ حل شدہ پرچہ بھی امتحانی سینٹر میں موبائل فون کے ذریعے پہنچا ہے. کیا بات ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال. آغا اسرار ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب, یہ ہمارے دور میں تو بوٹیاں بھی بمشکل اویلیبل ہوتی تھی, یہ تو موبائل کے ذریعے پرچے پہنچ رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے شکارپور میں؟ جی بالکل, ہر سال ہی اے آر وائی نیوز اس طرح کی جو پرچے آؤٹ ہوتے ہیں اور بوٹی مافیا سرگرم ہوتی ہے اس کی خبریں مسلسل دیتا رہتا ہے. آج بھی زولاجی جو ہے بی اے پارٹ 2 کا پرچہ, بی ایس سی پارٹ 2 کا پرچہ سندھ شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی سندھ کی جانب سے جاری تھا, جس میں وقت سے پہلے ہی پرچہ آؤٹ ہو گیا, اور حل شدہ جو اس کے جوابات تھے وہ بھی واٹس ایپ کے ذریعے امتحانی مرکز میں بیٹھے ہوئے
جو امیدوار تھے ان کے پاس وقت سے پہلے پہنچ گئے اور نقل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے یونیورسٹی. نقل کا سلسلہ رکا نہیں، جاری ہے، باوجود اس کے کہ معلوم ہو گیا جی کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا اور اس طریقے سے موبائل فون کے ذریعے امتحانی سینٹر پہنچ گیا. یہ جی حالات ہیں. سوچے تعلیم کہاں جا رہی ہے. اچھا جی، لو جی ہم آ گئے، واپس آ گئے. Were you ready? Yes. Yes. No, I wasn't. I wasn't. میں نے جب ایسے دیکھا میوزک تو میں نے کہا میوزک اتنا ریلیٹیبل ہوتا ہے نا. اچھا جی، ذرا بتائیں کہ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. مبارک ہو سب کو جی. اور 100 انڈیکس میں جی 420 پوائنٹس اضافے کے ساتھ یہ اب 54,280 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. 419 ہو جاتا، 421 ہو جاتا، 420 پوائنٹس کا اضافہ. تو بہرحال 100 اشفاق پلیز 420 بھی ایک نمبر ہے. اٹ از. تو بہرحال انڈیکس جو ہے وہ 54,280 پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اور تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس وقت پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ جاری ہے. اور ایک اور آپ کے ساتھ خبر شیئر کر لیں، وہ ہے کہ احتساب عدالت لاہور نے آشیانہ اقبال ریفرنس پر فیصلہ مؤخر کر دیا ہے. اور احتساب عدالت نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ابہام پیدا ہو گیا ہے. سپریم کورٹ فیصلے کی وضاحت ہونے پر فیصلہ جاری کیا جائے گا. تو عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. عابد صاحب، یہ تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نا، انہوں نے کہا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ جب تک اس پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر تفصیلی فیصلہ نہیں آتا تو تب تک یہ فیصلے جو ہیں وہ احتساب عدالت کے روک دیے جائیں. ایسا ہی ہے if I'm not mistaken؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور آج جب اس کیس کی جو ہے وہ فیصلہ جاری کرنا تھا آشیانہ اقبال کے ہاؤس سے، تو اس پر جو ہے فاضل عدالت نے استفسار کیا کہ یہ بتایا جائے کہ جب سپریم کورٹ نے یہ حکم دے دیا ہے تو اس کے بعد اب یہ ابہام ہے کہ کیا آیا اس کا فیصلہ سنایا جا سکتا ہے یا نہیں. تو اس پر سرکاری وکیل نے بھی عدالت کو یہ کہا کہ یہ کیس میرٹ پر سنا گیا ہے، اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. ملزمان کے وکلا کا بھی یہی کہنا تھا کہ چونکہ میرٹ پہ دلائل ہوئے ہیں اس فیصلے کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا. اس پر عدالت نے جو ہے وہ ڈی پی جی یعنی ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل کو بلایا، اٹارنی آفس سے معاونت طلب کی کہ وہ آ کر یہ بتائے کہ آیا اس فیصلے پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں. اس پر جو ہے وہ عدالت میں وکلا پیش ہوئے اور عدالت نے مزید سماعت جو ہے وہ 18 نومبر تک ملتوی کر دی ہے اور یہ قرار دیا ہے کہ جب اس حوالے سے وضاحت ہو جائے گی تو پھر آشیانہ اقبال کیس کا جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. عدالت نے شہباز شریف، چیمہ فواد حسن فواد سمیت دیگر جو ملزمان تھے ان کے وکلا نے گزشتہ سماعت پر اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے. آج صرف فیصلہ سنانا تھا مگر چونکہ سپریم کورٹ کا احکامات آ چکے ہیں اس کے بعد اب اس کا فیصلہ روک دیا گیا. 18 نومبر کو جو ہے اگر اس وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس فیصلے پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا تو پھر عدالت آشیانہ کیس میں اپنا فیصلے جو ہے وہ جاری کر دی. تھینک یو سو مچ. اچھا جی، اب ذرا ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اور معاملے کی، اور وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو کہ سینئر سیاستدان ہیں، ان کے گھر پر پولیس چھاپے کی CCTV سامنے آ گئی ہے. گزشتہ روز یہ چھاپا مارا گیا تھا اور خاندانی ذرائع کے مطابق پولیس نے گھر میں گھس کر خواتین اور بچوں کو باہر نکال کر تلاشی لی ہے. ذرا سا مناظر بھی اس چیز کے آپ کو یہ وہ منظر ہے جی، CCTV فوٹیج کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں. اور پولیس کا کہنا ہے پرویز الہی کے گھر پر اہم شخصیت کی موجودگی کی اطلاع تھی. ہمارے نمائندے یار محمد ساتھ ہیں، جان لیتے ہیں. بتائیے یار محمد اس فوٹیج کے حوالے سے. دیکھیں، یہ گزشتہ ایک روز قبل یہ چودھری پرویز الہی کے گلبرگ رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا ہے پولیس کی جانب سے، جس کی CCTV فوٹیج سامنے آئی ہے اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنی بھاری نفری جو ہے وہ پرویز الہی کے گھر کے باہر موجود ہے. خاندانی ذرائع کے مطابق پولیس نے گھر میں گھس کر خواتین اور بچوں کو باہر نکال کر ان کی جامع تلاشی لی اور اس کے بعد تلخ کلامی بھی آپس میں جو ان کے خاندان کے ساتھ ہوئی. پولیس ذرائع کے مطابق کسی اہم شخصیت کی موجودگی کی اطلاع تھی جس کے پیش نظر یہ ریڈ کی گئی، جبکہ پرویز الہی خود جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے. تو مختلف کیسز ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ پولیس کو مطلوب ہیں. تو اسی تناظر میں یہ چھاپا مارا گیا ہے پولیس کی جانب سے، جس کی جو کلوز سرکٹ فوٹیج ہے وہ اب
सामने आई है, लेकिन पुलिस को वहां से वो अहम शख्सियत जो है वो नहीं मिली, इसलिए बेसूद वो वहां से रवाना हुए। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीलात दी। अच्छा जी, सर्दियां आती हैं तो आप देखते हैं साइबेरियन बर्ड्स की आमद होती है, और सिंध के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जी ये परिंदे आते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि अब इन परिंदों की आमद में कमी हो गई। किसी भी जगह से दूसरी जगह ये परिंदे, इस तरह के परिंदे माइग्रेट करते हैं तो उनको वेलकम किया जाता है। हत्ता कि कुछ मुल्कों में तो बाकायदा मेहमान नवाजी होती है, फूल सजाए जाते हैं। यहाँ पर जी बारूद से उनका इस्तेमाल किया जाता है, शिकार किया जाता है उनका। तो यही वजह है कि जी अब इनमें गैर मामूली कमी आ गई है। तो अब ये है कि ये कहना कि नादान परिंदे घर आ जा, तो वो नादान परिंदे इतने नादान नहीं आए रहे कि वो आपके बारूदी इस्तकबाल की वजह से यहाँ पर आए। तो क्या किया जा सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जावेद महर साहब। थैंक यू सो मच महर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भाई कुछ तो चीज़ें हमने बता दी हैं कि वो बंदूकों को देख के वो रुख मोड़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जानवर भी बड़े और परिंदे भी खासे इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें पता होता है कि कहाँ उन्हें वेलकम किया जा रहा है और कहाँ पर उन्हें कत्ल किया जा रहा है। तो इसके अलावा भी कोई वजूहात हैं? जी, आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि माइग्रेशन सीजन स्टार्ट हुआ चाहता है और जो अर्ली अराइवल्स हैं वो पहुंच चुके हैं। अब हिस्टोरिकली देखें तो माइग्रेटरी सीजन का या माइग्रेटरी बर्ड्स का जब जिक्र आएगा तो लोगों के जहन में सिर्फ एक किस्म आ जाती है, मुर्गाबियां। लेकिन इसमें बहुत सारी स्पीशीज माइग्रेट करती हैं और ये एक सीजनल पैटर्न्स होते हैं। जब माइग्रेशन सीजन आता है तो जिस इलाके के ये रेजिडेंट होते हैं, रीजन्स होते हैं माइग्रेशन के, मौसमों की तब्दीली हो रही होती है, खुराक के जराए वहाँ पे कम हो रहे होते हैं, तो फिर सफर जो है वो इनएविटेबल बन जाता है। तो उनके बॉडी में चेंजेस आते हैं। इनके शिकार की इजाजत है? बिकॉज महकमा वाइल्ड मैं इसी पर आ रहा हूँ ताकि थोड़ा बैकग्राउंड तो बता दूं ताकि इन्फॉर्मेशन सही रहे ना। अब जब इनके अराइवल्स होते हैं तो कुछ को तकसीम किया हुआ है हलाल सोच के मुताबिक हलाल परिंदों में, और कुछ जो है वो हलाल नहीं है। तो लोग मेजोरिटी तौर पर जानते हैं ऐसे जो मुर्गाबियां जैसे हो गई उनको खा सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देयर इज अ बिग ग्रुप जो कि माइग्रेट करते हैं। अब उनका इस्तकबाल, जिनको लोग हलाल जान के खा रहे होते हैं, उनका पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है कि जहां पर शिकार के कवानीन हैं। तो हफ्ते में शिकार का सीजन ये अनाउंस होता है ऑफिशियली कानून के मुताबिक। हफ्ते में उस 2 दिन सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है। लाइसेंस लेके गन के साथ शूट किया जा सकता है एक खास मकाम पे। हर तरफ बारूद की फिजा नहीं होती, लेकिन ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होता है, कोई वहाँ पे हंट नहीं हो सकता। तो इसको इस तरह से लिया जाए कि ये परिंदा शुमारी की जाती होगी। कोई आपने चेक एंड बैलेंस तो रखा हुआ होगा कि कितने परिंदों का शिकार किया जा सकता है, या कोई भी आए उसको लाइसेंस फराहम कर दें और जी वो शिकार करे, तो फिर तो नहीं आते। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम शहरियों को जिनके पास शूटिंग परमिट जिनको मिलेगा उनके पास शॉटगन का लाइसेंस होना चाहिए, और आके वो दरखास्त देके लाइसेंस ले सकते हैं, और सिर्फ हंटिंग मुकर्रर करदा जगह पे हो सकती है। अच्छा, बाकी कुछ और आपसे इनकी आमद तो हर तरफ होती है, बट शूटिंग सिर्फ एक जगह किसी पर, और वो भी मुख्तस दिन पे अलाउ होती है। जावेद साहब, हम कुछ और बात कर रहे हैं। आप जो हैं वो सरबराह वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हैं, कोई हम आपसे शूटिंग से मुतालिक मालूमात नहीं ले रहे। हम ये कह रहे हैं कि इनको मजीद परिंदों को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर एक इम्प्रेशन ये जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि जी फलाने दिन में कर लें तो कोई मुजायका नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि हिजरती परिंदे हैबिटेट कोई प्रॉपर नहीं है, बाकी कोई वजह है कि वो आने से यहाँ पर कतरा रहे हैं, कंपैरेटिवली नंबर्स आर लो, तो ऐसा ना हो। अब देखिए, मैं अगर पूरे नंबर्स शेयर करूं, मैंने लिस्ट भी प्रोवाइड की थी। हर साल उनकी पॉपुलेशन सेंसस का एक चलता है एक जो है सिलसिला। सिंध वाइल्ड लाइफ 1987 से सेंसस कर रहा है। जो इंडस फ्लाई वे हमारे यहाँ जो आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, खासकर मुर्गाबियाँ,
इंडस फ्लाई वे के रास्ते आती हैं। तो अगर 1987 से लेके डेटा को देखा जाए तो ये उससे अज्यूम नहीं किया जा सकता कि उस तादाद में कमी हो रही है। और जो रिजल्ट्स हैं वो शो कर रहे हैं कि पॉपुलेशन इज स्टेबल। ये अज्यूम करना कि माइग्रेटरी बर्ड्स को हंटिंग से खतरा हो गया इसलिए उन्होंने पिछले चौराहे से लेफ्ट टर्न ले लिया, नहीं, उनकी तो इतनी अकल ही नहीं है, ऐसा ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वाइल्ड लाइफ का तो रोल ही है ना कि वो इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करे, जो इस तरह की स्पीशीज हैं उनकी प्रोटेक्शन करे। आप तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं कि जी आप लाइसेंस शिकार कर ले। ये मैं बात कर रहा हूँ कवानीन की। हमारा मुल्क उन मुल्कों की लिस्ट में है जहाँ पर शिकार के भी कवानीन मौजूद हैं और प्रोटेक्शन के भी कानून मौजूद हैं। You are saying कि everything is perfectly fine, नहीं आ रहा है तो उसकी कुछ और वजह है। वो कह रहे हैं आ रहे हैं, वो कह रहे हैं आ रहे हैं, कम तादाद में नहीं, वो कह रहे हैं पूरे आ रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं हम सेंसस कराते हैं तो पूरे आ रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। लाइक कोई नंबर आप देना चाहें तो? देखिए, अब मैंने लिस्ट फॉरवर्ड की थी, अगर वो पॉसिबल हो सके तो आप स्क्रीन पर उसको चला दीजिए। 1987 का अगर हम डेटा स्टार्ट करते हैं, जो कि अवेलेबल डेटा है सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ 2023 तक, इसमें मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ जगहों पे जो सर्वे हुए उनके मुताबिक उस तादाद को देखेंगे तो पॉपुलेशन किसी सालों में ये हुआ है कि ज्यादा जगहों पे सर्वे हुआ है तो पॉपुलेशन आपको उस साल में ज्यादा नजर आएगी क्योंकि सैंपलिंग साइट्स ज्यादा थे, और कुछ सालों में कम जगह पे सर्वे हुआ है तो उसमें इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये जो पॉपुलेशन है वो उसमें कमी वाक़ई हो रही है ओनली बिकॉज ऑफ हंटिंग। देयर कुड बी अदर रीजंस जिन पर रिसर्च की जरूरत है कि ये डिटरमिन किया जा सके कि तादाद स्टेबल है या कमी वाक़ई हुई है, या अदरवाइज वो नहीं आ रहे। बट एज पर द डेटा, जो डेटा प्रोटेक्टेड साइट से लिया गया है जहाँ पे वो हमें शो कर रहा है डेटा कि पॉपुलेशन इज कमिंग एंड इट इज स्टेबल एंड देयर इज नो एनी। आप कह रहे हैं आपका दावा है कि स्टेबल है और शिकार जो किया जा रहा है उससे कोई खतरा नहीं है। लेट्स सी जी, थैंक यू सो मच जमीर साहब। अच्छा जी, इस नोट पे आप इजाजत चाहते हैं? इजाजत ही चाहने का वक्त आ गया, वैसे भी प्रोग्राम के 2 घंटे हमारे पूरे हो गए। आपसे फिर उम्मीद है कि आप तक काफी मालूमात पहुंची होंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अपने बच्चे पे। अल्लाह हाफ़िज़।